حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا عبرت سرائے دہر ہے، یہاں ایک سے بڑھ کر ایک دستور شکن پیدا ہوتا رہا ہے۔ وہ جو خود کو بہت عقل مند سمجھا کرتے تھے، نادانی میں قدم قدم پر کم عقلی کا ثبوت دے کر بھی جانے کس خوش فہمی کا شکار تھے کہ دھیرے دھیرے ملک صاحب کے پھیلائے ہوئے جال میں قید ہوتے چلے گئے اور احساس تک نہ ہو پایا، کیونکہ مجرم ہزار چالاکیوں کے باوجود تھوڑی بہت بے وقوفی بھی کر جاتا ہے۔ بس اسی مقام سے قانون اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے انہیں انجام تک لے جاتا ہے۔ جرم کی دنیا میں خیر اور شر کے درمیان ہونے والی مارکارائی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آج میں آپ کے لیے ملک صفدر حیا صاحب کی ڈائری سے ایک نہایت ہی دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر جاری رکھیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ آج میں آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس نے میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ اس کیس کی کڑوی، کسیلی اور زہریلی یادیں ایک طویل عرصے تک کسی آسیب کے مانند میری سوچ کی ہم رکاب رہی تھیں۔ وہ ماہ فروری کا آغاز تھا اور سپہر تیزی سے شام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے امور نپٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، ایک جوڑا آپ سے فریاد کرنے آیا ہے۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل حافظ آباد کے ایک دور دراز علاقے جلال پور بھٹیاں کے تھانے میں تھی، اور مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے۔ احمد علی، میں نے کانسٹیبل کی اطلاع کے جواب میں سوال کیا، تم ہنسوں کے جوڑے کی بات کر رہے ہو یا پھر کبوتروں کے جوڑے کی؟ نہیں ملک صاحب، میں انسانوں کے جوڑے کی بات کر رہا ہوں، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ایک مرد اور ایک عورت، وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ میرا مطلب ہے تھانے میں اس واردات کی رپورٹ لکھوانے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بھیجو انہیں اندر۔ اوکے سر۔ اور ہاں، وہ دروازے کی طرف پہنچا تو میں نے اضافہ کر دیا، چمن شاہ سے بھی کہو کہ میرے پاس آ جائے۔ احمد علی اس بات میں گردن ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ حوالدار چمن شاہ اس تھانے میں سب سے سینئر تھا اور ایک فرض شناس پولیس آفیسر بھی۔ میں چونکہ یہاں نیا تھا، اس لیے وہ گاہے بگاہے مجھے اس تھانے اور اس کی حدود کے حوالے سے معلومات فراہم کرتا رہتا تھا۔ دونوں فریادی اور چمن شاہ آگے پیچھے میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ حوالدار مجھے سلام کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ان میاں بیوی کو بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد بیٹھ گئے۔ میں گہری نظر سے ان کا جائزہ لینے لگا۔ مرد کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ گندمی رنگت والا ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے صاف ستھرے شلوار قمیض پر گرم سویٹر اور اس کے اوپر کوٹ پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں بند جوتے تھے۔ وہ اپنے حلیے اور لباس سے آسودہ حال نظر آتا تھا۔ اس کی بیوی ایک میانہ قد اور گوری چٹی عورت تھی۔ اس نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا، تاہم اس کا نقاب اٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور پرکشش عورت تھی۔ ان کے پاس ایک درمیانے سائز کا ٹچ کیس بھی تھا، جس میں یقیناً انہوں نے اپنے کپڑے اور دیگر ضروریات کا سامان بھر رکھا ہوگا۔ بدضا مجھے ان کے نام داؤد اور نسیم عرف چیمہ معلوم ہوئے۔ میں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ان کی ظاہری معائنہ کر لیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تھانے دار صاحب، میرا نام داؤد ہے اور یہ میری بیوی نسیم ہے، وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا۔ ہمارا تعلق گوجرانوالہ شہر کے علاقے باغبان پورہ سے ہے۔ وہاں پر میرا پیتل اور تانبے کے برتن کا ایک کارخانہ ہے۔ دادا کے زمانے میں ہم لوگ جلال پور بھٹیاں کے گاؤں کوٹ غازی کلاں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ہماری 10 ایکڑ آبائی زرعی اراضی ہے۔ دادا کے انتقال کے بعد والد صاحب ہمیں لے کر گوجرانوالہ چلے گئے تھے، مگر انہوں نے اپنی زمین کو فروخت نہیں کیا، بلکہ اسے حیات محمد عرف بابا حیاتی نامی مزارع کے حوالے کر دیا تھا۔ جب تک والد صاحب زندہ تھے تو وہ سال میں 1 چکر کوٹ غازی کلاں کا ضرور لگایا کرتے تھے، تاکہ مزارع سے فصل وغیرہ کا حساب کر سکیں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد یہ کام میں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور آج بھی اسی مقصد سے ادھر آیا تھا، لیکن کوٹ غازی کلاں پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ وہ اپنی بات کو نامکمل چھوڑ کر متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری نگاہ مسلسل اسی پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے معتدل انداز میں استفسار کیا، میں اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ آج سے پہلے تو میں اکیلا ہی اس طرف آیا کرتا تھا، وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا۔ صبح جب میں گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا تو چیمہ یعنی کہ نسیم نے ضد کی کہ وہ بھی میرے ساتھ آبائی گاؤں کوٹ غازی کلاں جائے گی، سو میں اسے بھی لے آیا۔ جب ہم جلال پور بھٹیاں کے اڈے پر بس سے اترے
تو کوٹ غازی کلاں جانے والا آخری تانگا کچھ دیر پہلے وہاں سے نکلا تھا۔ اس بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ جلال پور بٹیاں سے کوٹ غازی کلاں کم و بیش 7 میل ہے اور اس طرف جانے والا تانگا عصر کے فوراً بعد نکل جاتا ہے تاکہ اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا اتنی اہم بات تمہارے ذہن میں نہیں تھی؟ یہ سارا حساب میرے ذہن میں تھا جناب، اور میں ہمیشہ ظہر کے آس پاس یہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ آسان بھرے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن آج کا دن پہلے سے بہت مختلف ثابت ہوا ہے۔ ہم حسب معمول مقررہ وقت پر بس میں بیٹھ گئے تھے۔ گوجرانوالہ سے حافظ آباد اور فتح پور تک سب ٹھیک رہا، لیکن جب ہماری بس آگے بڑھی تو نوروز پور کے قریب خراب ہو گئی۔ نوروز پور فتح پور اور رسول پور تارڑ کے تقریباً درمیان واقع ہے، یعنی اس وقت ہم جلال پور بھٹیاں سے لگ بھگ 7 میل پیچھے تھے۔ اتنا زیادہ فاصلہ پیدل چل کر طے نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ہم بس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کی مشترکہ کوشش اور محنت کے باوجود بھی اس کام میں 2-2.5 گھنٹے لگ گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت تک کوٹ غازی کلاں جانے والا آخری تانگا روانہ ہو چکا تھا۔ ہم اسی شش و پنج میں تھے کہ شب بصری کا کیا بندوبست کیا جائے۔ پہلے تو میں جب بھی اس طرف آتا تھا تو ایک رات اپنے مزارع کے گھر میں ٹھہر کر اگلی صبح واپس چلا جاتا تھا، لیکن آج صورتحال مشکل اور پریشان کن تھی۔ میں اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ 2 گھڑ سوار ایک طرف سے آئے اور انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ وہ دونوں مسلح تھے اور اپنے حلیے سے وہ ڈاکو اور لٹیرے ہی دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی بندوقوں کے بل پر ہمیں لوٹ لیا۔ تھانے دار صاحب، وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے پوچھ لیا، وہ تمہارا کیا لے گئے؟ میرے پاس 1,500 روپے تھے جو میں نے اس بکسے کے اندر کپڑوں کی تہوں میں چھپا رکھے تھے۔ وہ اپنے اٹیچی کیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا۔ ان کمینوں نے بڑی بے دردی سے اس بکسے کی تلاشی لی اور میری رقم کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے علاوہ شیما کے طلائی زیورات بھی انہوں نے بزور بندوق اتروا لیے، جن میں 4 طلائی چوڑیاں، جھمکے، گلے کا ہار اور 2 انگوٹھیاں شامل ہیں۔ انسان کے لیے اس کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے تھانے دار صاحب، سو ہم نے خود کو بچا کر باقی سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں داؤد، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، وہ جو کوئی بھی ہیں میں انہیں بہت جلد اپنی حراست میں لے لوں گا۔ تو مجھے ان کے قد کاٹ، حلیے وغیرہ کے بارے میں تفصیلاً بتاؤ۔ آئندہ 5 منٹ میں داؤد نے مذکورہ دونوں ڈاکوؤں کے حوالے سے جو وضاحت کی، اسے دیکھ کر یہی لگا جیسے وہ ان سے کئی بار مل چکا ہو۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ اس دوران میں حوالدار کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے، جن میں شناسائی کا رنگ سب سے نمایاں تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ چمن شاہ ان ڈاکوؤں کو پہچان چکا تھا۔ کچھ ذہن میں آ رہا ہے شاہ جی؟ میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں 101% وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ماکھا اور راجو ڈاکوؤں کے گروہ کے لوگ تھے، چمن شاہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ان سب کا سرغنہ کانا جمعہ ہے ملک صاحب۔ یہ نام ان دونوں میں سے ایک ڈاکو نے بھی لیا تھا تھانے دار صاحب۔ جمال الدین عرف کانا جمعہ ایک نامی گرامی ڈاکو تھا جو اپنے گروہ کے ساتھ وارداتیں کیا کرتا تھا۔ ایک آنکھ والے کانا جمعہ کے لیے میں ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ بدنام زمانہ ڈاکو اس وقت میری حراست میں تھا۔ کانا جمعہ کی گرفتاری کے لیے مجھے واقعتاً پاپڑ بیلنا پڑے تھے۔ اس تھانے میں تعیناتی کے بعد یہ میرا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ آج 4 فروری کی تاریخ تھی۔ میں نے کانا جمعہ کو گزشتہ روز یعنی 3 فروری کو گرفتار کیا تھا۔ وہ زیر تفتیش تھا۔ 1-2 روز میں اس کے خلاف مقدمہ تیار کر کے اسے عدالت میں پیش کرنے والا تھا۔ تھانے دار صاحب، یہ کانا جمعہ کون ہے؟ داؤد نے الجھن زدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ اس کے بندوں نے ہمیں کیوں لوٹا ہے؟ آخر ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو کانا جمعہ کا نام اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ کانا جمعہ کا اصل نام جمال الدین ہے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس لیے اسے کانا جمعہ کہا جاتا ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کانا جمعہ ایک بہت ہی خطرناک ڈاکو ہے اور اس گروہ کی آپ لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ ڈاکوؤں کا کام ہوتا ہے لوٹ مار اور ڈکیتی کرنا۔ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوست اور دشمن کے فرق کے چکر میں نہیں پڑتے۔ بہرکیف میں نے کانا جمعہ کی مجرمانہ سرگرمیوں کے آگے بند باندھ دیا ہے۔ اس وقت وہ میری تحویل میں ہے۔ میں اس کے ساتھیوں کو بھی بہت جلد گرفتار کر لوں گا۔ یہ تو آپ نے خوشی کی خبر سنائی ہے تھانے دار صاحب۔ داؤد کا چہرہ کھل اٹھا۔ جن 2 ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹا ہے، اگر وہ آپ کے ہتھے چڑھ گئے تو میرے پیسے اور شیما کے طلائی زیورات بھی برآمد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ضرور، میں نے پورے تیقن کے ساتھ کہا۔ ویسے میں تمہاری یادداشت کی داد دیتا ہوں داؤد۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے تبدیل ہوا، پھر اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، وہ کس لیے تھانے دار صاحب؟ جب ماکھا اور راجو تم دونوں کو لوٹ رہے تھے تو تم یقیناً حد سے زیادہ گھبرا گئے ہوگے۔ میں نے داؤد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، اس کے باوجود بھی تم نے ان کا قد کاٹ، حلیہ اور دیگر تفصیلات کو ایسے یاد رکھا جیسے تم انہیں کافی عرصے سے جانتے ہو۔ وہ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا، یہ سچ ہے
کہ میرا حافظہ بہت مضبوط ہے. میں آج پہلی مرتبہ آپ سے ملا ہوں. اگر 10 سال کے بعد بھی ہماری دوسری ملاقات ہوگی تو میں دیکھتے ہی نہ صرف آپ کو پہچان لوں گا بلکہ یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ کا وزن اور قد کتنا ہے اور ان 10 سالوں میں آپ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. میرے تمام جاننے والے میری صلاحیت کی بہت تعریف کرتے ہیں. داؤد بالکل ٹھیک کہہ رہا تھانے دار صاحب. اس کی بیوی نسیم عرف چیمہ نے تصدیق کے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا. سب کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کسی انسان کا دماغ اس قدر تیز بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں روح کے بعد سب سے زیادہ حیرت انگیز شے اس کے دماغ کو بنایا ہے بی بی. میں نے نسیم کی بات کے جواب میں کہا. اس لیے اس اہم عضو کی حفاظت کے لیے اسے کھوپڑی جیسے مضبوط قلعے کے اندر رکھا گیا. بس اللہ اپنے جس بندے پر مہربان ہوتا ہے اسے عام لوگوں سے زیادہ ذہنی صلاحیت عطا کر دیتا ہے. اس لحاظ سے تمہارا خاوند داؤد بڑا خوش قسمت ہے. یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب. وہ جلدی سے بولی. داؤد واقعی بہت اچھا انسان ہے. ہماری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں. ہم ایک بے اولاد جوڑا ہے. داؤد کی جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو وہ کب کا دوسری شادی کر چکا ہوتا, لیکن داؤد نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں. میں نے کئی بار اس سے کہا بھی کہ اولاد کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے. اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں خود تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی. مگر یہ کسی بھی صورت دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا. بس اس کی زبان پر ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے. شیمہ, اگر میری قسمت میں اولاد ہے تو سوہنا رب تم ہی میں سے مجھے اولاد دے گا. تم تو واقعی خوش نصیب ہو بی بی جو تمہیں اتنا وفادار اور صابر اور شاکر خامد ملا ہے. میں نے معتدل انداز میں کہا. ساری زندگی اس کی قدر کرنا. جی ضرور. پھر ہچکچاہٹ امیز لہجے میں اضافہ کر دیا. تھانے دار صاحب, کیا آپ نے واقعی کانا جمعہ کو گرفتار کر لیے؟ ہاں بالکل. وہ اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند ہے. کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ ایسا نہیں جی. وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی. میں پوچھے بنا نہ رہ سکا. پھر کیسا؟ وہ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب. وہ ہچکچاہٹ امیز انداز میں بولی. میں نے ڈاکوؤں کے بارے بہت سے قصے اور کہانیاں سن رکھی ہیں, لیکن آج پہلی بار حقیقی ڈاکوؤں سے واسطہ پڑا ہے. جب وہ دونوں بدبخت ہمیں بندوق دکھا کر لوٹ رہے تھے تو میری عقل گم ہو گئی تھی. میں ان پر ذرا سا بھی دھیان نہیں دے سکی. حالانکہ میری یہ شدید خواہش رہی ہے کہ کبھی کسی ڈاکو کو روبرو دیکھوں. کیا آپ مجھے کانا جمعہ کو دیکھنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ شیمہ, تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ داؤد نے اسے جھڑکا. کانا جمعہ کوئی ہیرو نہیں جو تمہیں اسے دیکھنے کا شوق چڑھا. وہ ایک خطرناک ڈاکو ہے. پتہ نہیں اس نے کتنے بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا. پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا. تھانے دار صاحب, شیمہ کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاگل تو ایسی الٹی سیدھی بولتی رہتی ہے. داؤد, تمہاری گھر والی کی فرمائش پوری کرنے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی. کانا جمعہ میری تحویل میں ہے. میں کسی بھی وقت شیمہ کو اس کا دیدار کرا سکتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے. کون سا مسئلہ تھانے دار صاحب؟ داؤد نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا. اس مسئلے کا تعلق تم دونوں میاں بیوی سے ہے. میں نے کہا. اس وقت شام ہو رہی ہے. اس وقت واپس گجرانوالہ جانے کے لیے تم لوگوں کو کوئی بس یا ویگن نہیں ملے گی, اور کوٹ غازی کلاں کی طرف جانے والا آخری تانگا تم مس کر چکے ہو. اگر میرے پاس کوئی متبادل انتظام ہوتا تو میں تمہیں کوٹ غازی کلاں ضرور پہنچوا دیتا. سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. وہ سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا. مسئلہ ہمارے رات گزارنے کا ہے اور ہم اس علاقے میں یعنی آس پاس کسی کو نہیں جانتے. اس نے الجھن زدہ انداز میں توقف کیا, پھر معتدل انداز میں بولا. تھانے دار صاحب, کیا آپ ہم سے تھوڑا سا تعاون کر سکتے ہیں؟ ہاں بولو. میں نے پوچھا. تم مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ اگر آج کی رات گزارنے کے لیے ہمیں آپ کے تھانے میں تھوڑی سی جگہ مل جائے تو یہ آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا. وہ منت ریز لہجے میں بولا. ہم سورج اگتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. ہم سیدھے سادے امن پسند لوگ ہیں. آپ کو ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی جناب. تھانے میں باہر کے کسی بندے کا رات بھر کے لیے رک جانا کوئی نئی یا چھمبے کی بات نہیں تھی, اور یہ جوڑا تو مصیبت زدہ تھا. کانا جمعہ کے گروہ کے 2 ڈاکوؤں نے ان کی ساری رقم اور طلائی زیورات لوٹ لیے تھے. سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کہیں جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں بچا تھا. فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے داؤد, میں نے تسلی امیز انداز میں کہا. تم میاں بیوی کو باقاعدہ منجی بسترا ملے گا. اس کے علاوہ رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ بھی فراہم کیا جائے گا. تم اطمینان سے تھانے میں رات گزار سکتے ہو. سمجھ لو کہ آج کی رات تم میاں بیوی ہمارے مہمان ہو. بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب, داؤد نے تشکرانہ انداز میں کہا. شکر ہے آپ نے ہمارے لیے سرکاری مہمان کے الفاظ استعمال نہیں کیے. سرکاری مہمان کی اصطلاح ان خطرناک مجرموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہیں تفتیش کے دوران میں حوالات میں بند رکھا جاتا ہے اور پوچھ تاچھ کے لیے انہیں ٹرائل روم میں لے جا کر خوب خاطرداری کی جاتی ہے. تم لوگ ہمارے ذاتی مہمان ہو. سرکاری مہمان تو ڈاکوؤں کا سرغنہ کانا جمعہ ہے جو گزشتہ روز سے گاہے بگاہے ہماری مہمان نوازی کا لطف اٹھا رہا ہے. ویسے تم لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟
میرا مطلب ہے کل صبح تم کوٹ غازی کلاں کا رخ کرو گے یا واپس اپنے گھر گجرانوالہ لوٹنے کا پروگرام ہے؟ ہم کوٹ غازی کلاں ہی جائیں گے تھانے دار صاحب، داؤد نے کہا۔ ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، ہم جس مقصد سے یہاں آئے ہیں اسے پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ میں ایک روز اپنے مزارع بابا حیاتہ کے پاس ضرور گزاروں گا۔ چیمہ پہلی مرتبہ گاؤں دیہات کی فضا میں آئی ہے، اسے یہاں کے ماحول کو بھی اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، داؤد کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، تم لوگ باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے شب بصری کا معقول بندوبست کرواتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ داؤد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا بکسا بھی اٹھا لیا۔ اس کی تقلید میں چیمہ نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جب وہ لوگ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف پلٹے تو میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، کوٹ غازی کلاں سے واپسی پر یہاں آنا نہیں بھولنا۔ آج تمہارا جو نقصان ہوا ہے اسے میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ تمہارے گجرانوالہ جانے سے پہلے میں ماکھا اور راجو کو گرفتار کر لوں۔ وہ دونوں خبیث میرے ہتھے چڑھ گئے تو پھر ان کے اندر سے ڈکیتی کا سارا مال نکالنا بہت آسان ہو جائے گا۔ میری نیت تو یہی ہے، آگے جو اللہ کی مرضی۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے تھانے دار صاحب، چیمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ویسے ہمارا نقصان کوئی معمولی نوعیت کا نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوشش سے ہماری رقم اور زیورات واپس مل جاتے ہیں تو ہم آپ کو انعام ضرور دیں گے۔ چیمہ اپنے طلائی زیورات اور داؤد کی نقد رقم کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اس زمانے کے 1,500 روپے آج کے 7.5 لاکھ سمجھ لیں، اور 60 سال پہلے سونا زیادہ سے زیادہ 100 روپے تولہ مل جاتا تھا۔ نسیم عرف چیمہ کی 4 چوڑیاں، 2 انگوٹھیاں، گلے کا ہار اور کانوں کے جھمکے، کل ملا کر 5 تولے سونے کے زیورات تھے۔ آج کی ان کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ آج کے حساب سے ان لوگوں کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا تو ظاہر ہے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں کسی انعام کے لالچ میں اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام نہیں دیتا بی بی، میں نے وشگاف الفاظ میں چیمہ سے کہا۔ ایک تھانہ انچارج ہونے کے ناطے یہ سب میرے فرائض میں شامل ہے۔ آپ لوگ قانون پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں میں کانا جمعہ کی زبان سے ماکھا اور راجو کے ٹھکانے کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس کے بعد ساری مشکلات خود بخود آسان ہو جائیں گی۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار چمن شاہ سے کہا، شاہ جی آپ ان میاں بیوی کے کھانے پینے اور چارپائی بستر وغیرہ کا انتظام کر کے میرے پاس آ جائیں، مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ جو حکم ملک صاحب۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا، ان مہمانوں کی چارپائیاں برآمدے میں لگوا دوں یا کسی اندرونی کمرے میں؟ میرے خیال میں اب سردی میں وہ دسمبر جنوری والی شدت باقی نہیں رہی، اس لیے ان کی شب بصری کے لیے برآمدہ زیادہ مناسب رہے گا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، البتہ یہ خیال رکھنا کہ بستر وغیرہ گرم ہو۔ سمجھ گیا ملک صاحب۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا کر میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ چمن شاہ کی واپسی کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی تھی۔ اس دوران میں نے نماز مغرب ادا کر لی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور معتدل انداز میں کہا، سب ہو گئے ملک صاحب؟ اس وقت وہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کی چارپائیاں برآمدے کے کونے میں پہلو بہ پہلو لگا دی گئی ہیں۔ چیمہ پوچھ رہی تھی کہ اسے کانا جمعہ کی شکل کب دکھائیں گے۔ میں نے کہہ دیا کہ تم لوگ کھانا کھانے کے بعد آرام سے سو جاؤ، صبح تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ شاباش، یہ تم نے بہت اچھا کیا شاہ جی۔ میں نے ستائشی نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ آج کی رات ہم نے کانا جمعہ کو کڑی تفتیش سے گزارنے کا پروگرام بنایا تھا، تاکہ کل میں اس کا تفصیلی بیان قلم بند کرنے کے بعد اس کے خلاف سخت ترین چالان تیار کر کے اسے عدالت میں پیش کر دوں۔ اس کے جیسے خطرناک مجرموں کو لمبے عرصے تک حوالات میں بند رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا، اور موجودہ حالات میں تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ میں جلد از جلد اپنا کام نپٹانے کے بعد اس کالے مردود کو حوالہ عدالت کر دوں۔ موجودہ حالات سے آپ کی مراد داؤد اور اس کی بیوی چیمہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے نا؟ بالکل یہی بات ہے شاہ جی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کانا جمعہ ہماری کسٹڈی میں ہے۔ یہ بات اس کے گروہ کے تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا سرغنہ تھانے سے عدالت اور عدالت سے سیدھا جیل جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اس کے 2 بندوں ماکھا اور راجو نے ہمارے تھانے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک سنگین واردات کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ واقعہ بادی نظر میں تو ماکھا اور راجو کی ہمت اور حوصلے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن میں اسے زیادہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، چمن شاہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ مجھے بتائیں آپ زیادہ کیا سوچ رہے ہیں، تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ میرے ذہن میں جو چل رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے کس حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ ہم نے بڑی تگ و دو کے بعد کانا جمعہ کو گرفتار کیا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جنگل کے بیچوں بیچ دشوار گزار سفر کرنا پڑا۔ بالآخر ہم اس کے خفیہ اڈے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک گولی کانا جمعہ کی ٹانگ میں لگی اور وہ زخمی ہو جانے کے باعث بآسانی ہمارے قابو میں آ گیا۔ اس کے باقی ساتھی ہمیں جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے رات کی تاریکی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہماری پہنچ سے دور نکل گئے۔ ہم کانا جمعہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آئے ہیں۔ ہم بہت مطمئن تھے کہ اس گندے تالاب کی سب سے بڑی مچھلی ہمارے ہاتھ لگ گئی۔
اس کی زبان کھلوانے کے بعد ہمیں دوسرے ڈاکوؤں کا سراغ بھی مل جائے گا، لیکن ابھی تک اس بدبخت نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ پھوٹ کر نہیں دیا۔ یہ میں اچھے سے جانتا ہوں ملک صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آج کی رات میں اس کا خصوصی علاج کرنے والا ہوں۔ ہورا ماکھا اور راجو کی مذموم کارروائی سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ کانا جمعہ کے گروہ کے بندے ہمارے تھانے کے گرد و نواح میں موجود ہیں، اور یہ کوئی اطمینان بخش بات نہیں ہے شاہ جی۔ کانا جمعہ کی زبان کا جندرہ کیسے کھلوانا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں ملک صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ آج کی رات میں اس کا خصوصی علاج کرنے والا ہوں۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں اس کے اندر کا تفصیل احوال جاننے کے بعد اس کی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس حوالے سے آپ کو فکر مند ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ باقی جہاں تک کانا جمعہ کے گروہ کے لوگوں کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب۔ ان لوگوں کی طرف سے کوئی بھی غیر قانونی اور اوچھی حرکت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لہٰذا ہمیں کم از کم آج کی رات پوری طرح چوکنا رہنا ہوگا۔ کل تو آپ کانا جمعہ کو ویسے بھی عدالت میں پیش کر دیں گے۔ اگر کانا جمعہ کے ساتھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی حماقت کریں گے تو ہم بھی یہاں کوئی چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے ہوئے، میں نے کڑوے مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایسے کئی واقعات بھگتائے ہیں جب خطرناک مجرموں نے اپنی کسی زیر تفتیش ساتھی کو چھڑانے کے لیے تھانے پر چڑھائی کر دی تھی۔ میں نے ایسے دستور شکن لوگوں کو ہمیشہ ٹف ٹائم دیا ہے۔ ادھر سے ایک اینٹ آئی تو میں نے جواب میں ان پر پتھروں کی بارش کر دی، نتیجتاً انہیں گھٹنے ٹیکتے ہی بنی۔ اگر کانا جمعہ کے آدمیوں نے ایسی کوئی حماقت کی تو انہیں نہ صرف منہ کی کھانا پڑے گی بلکہ وہ سب کے سب پوری طرح ہمارے قبضے میں بھی آ جائیں گے۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کا عملی بندوبست کر لینا چاہیے۔ وجہ فرمایا آپ نے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے ملک صاحب؟ ہم دونوں کے علاوہ ہمارے سٹاف میں 4 کانسٹیبلز ہیں، میں نے اپنے منصوبے سے حوالدار کو آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ تھانے کے چاروں طرف رات بھر کڑا پہرا دیں۔ وہ سادہ لباس میں تھانے کے باہر تھوڑے فاصلے پر موجود رہیں گے اور اپنے ماحول میں نظر آنے والی کسی بھی غیر معمولی سرگرمی پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے، اور اگر کوئی بندہ بشر زبردستی تھانے کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو وہ بزور بازو اسے روکنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو گولی چلانے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے سادہ پوش جوان مسلح ہوں گے؟ حوالدار نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بالکل، میں نے قطعی لہجے میں کہا، پھر پوچھا ہمارے تھانے میں اتنی بندوقیں تو ہیں نا؟ جی اس سے زیادہ ہی ہیں، چمن شاہ نے بتایا۔ جو بھی شخص زور زبردستی سے تھانے کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا اس کے بارے میں 2 باتیں وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ نمبر 1، وہ کوئی شریف النفس انسان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس کے پاس کسی بھی نوعیت کا آتشی اسلحہ ضرور ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم اپنے سٹاف کو خالی ہاتھ ان جرائم پیشہ لوگوں کے مد مقابل نہیں لا سکتے۔ یہ تو اپنی نفری کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ امید ہے تو میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ بالکل سمجھ گیا ملک صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا۔ اگر سمجھ گئے ہو تو 4 کانسٹیبلز کو یہاں لے آؤ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اوکے سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ آئندہ 15 منٹ کے اندر میں نے ان 4 افراد کو ان کی اسپیشل ڈیوٹی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ نصیر احمد، تم تھانے کی دائیں جانے والی دیوار کے نزدیک موجود رہو گے، اور خادم حسین، تمہاری ڈیوٹی بائیں دیوار کے ساتھ ہے۔ احمد علی، تم تھانے کے سامنے والے حصے میں پہرا دو گے، اور احسان اللہ، تم میرے کوارٹر کی عقبی سمت نگرانی کا کام کرو گے۔ سب نے باری باری اس بات میں گردن ہلا کر میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا۔ میں نے مزید کہا، تم سب سادہ لباس میں اس مہم کو سر انجام دو گے، اور تمہارے پاس بندوقیں بھی ہوں گی۔ رات کی تاریکی میں کوئی ٹیڑھا آدمی ہی غیر قانونی انداز میں تھانے میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تم لوگوں نے ایسے ہی لوگوں کو روکنا ہے۔ اگر وہ تمہاری پکار یا للکار کو خاطر میں نہ لائے تو تم اس پر گولی چلانے کے لیے پوری طرح آزاد ہو۔ کوئی سوال؟ میں نے ان 4 کو اس نائٹ مشن کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ کسی نے مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے احسان اللہ کو اپنے پاس روک کر باقی 3 کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ جب وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے میرے کمرے سے نکل گئے تو میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، شاہ جی، آپ کی ڈیوٹی تھانے کے اندرونی حصے میں ہوگی، اور نظر خاص طور پر کانا جمعہ پر جمی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد میں عشاء کی نماز ادا کروں گا۔ اس دوران میں تم حوالاتی کا مزاج حال دریافت کر لو، پھر ہم مل کر اس کا خصوصی انٹرویو کریں گے۔ سمجھ گئے ملک صاحب، وہ سر کو تفہیمی چنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو کر کوارٹر میں جائیں، میں کانا جمعہ کی زبان کے ٹانکے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ہاں، میں نے فوری خیال کے تحت کہا، تمام کانسٹیبل سے یہ بھی کہہ دو کہ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنی مہم پر نکلیں، کیونکہ رات بھر انہیں چوکنا رہ کر تھانے کے بیرونی ماحول کی نگرانی کرنا ہے۔
چاروں کانسٹیبلز کھانا کھا چکے ہیں ملک صاحب، چمن شاہ نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ صرف میں اور آپ ہی بچے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، پھر احسان اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، تم بھی لباس تبدیل کر کے بندوق کے ساتھ میرے کوارٹر میں آ جاؤ، میں تمہیں سمجھا دوں گا کہ کہاں ڈیوٹی کرنا ہے۔ جو حکم ملک صاحب۔ وہ جلدی سے بولا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کوارٹر کی سمت پڑ گیا جو تھانے کے ایک بھی حصے میں بنا ہوا تھا۔ میں نے رات کا کھانا کھایا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے نماز ادا کر لی تو ایک اچھوتا خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ اس خیال کا تعلق کوٹ غازی کلاں کے وسنیک مزارہ حیات محمد عرف بابا حیاتہ سے تھا۔ جب کانسٹیبل احسان اللہ میرے کوارٹر پر آیا تو میں نے اس سے کہا، تمہاری سائیکل کہاں ہے احسان اللہ؟ تھانے میں کھڑی ہے ملک صاحب، اس نے بتایا۔ تمہارا مشن دوسروں سے مختلف ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم یونیفارم پہن کر اپنی سائیکل پر سوار ہو اور سیدھا کوٹ غازی کلاں روانہ ہو جاؤ، اور اپنے ساتھ بندوق لے جانے کی ضرورت نہیں۔ مگر آپ نے تھانے میں تو یہ کہا تھا کہ میں آپ کے کوارٹر کے ایک بھی حصے کی نگرانی کروں گا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں کہا تھا، لیکن اب میں نے اپنا پروگرام بدل دیا ہے۔ کیا تمہیں میرے نئے پروگرام سے کوئی تکلیف ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا، وہ تو میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ بس تو پھر تم ایسے ہی کوٹ غازی کلاں روانہ ہو جاؤ، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ تم نے وہاں جا کر بابا حیاتہ نامی ایک مزارع سے ملنا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آنا ہے۔ اگر کوئی سواری مہیا نہ ہو سکے تو تم بابا حیاتہ کو اپنی سائیکل کے کیریئر پر بٹھا کر یہاں لاؤ گے۔ تم صحت مند اور جوان جہان ہو، مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام بآسانی کر لو گے۔ وہ تو میں کر لوں گا جناب، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن اگر بابا حیاتہ نے اتنی رات میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تو میں اسے کیا کہوں گا؟ تمہارے بدن پر سجی ہوئی پولیس کی وردی بابا حیاتہ کو چوں کرنے دے گی اور نہ ہی چاں، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ اور اگر اس نے زیادہ زبان ہلانے کی کوشش کی تو کہہ دینا میں نے اسے تھانے بلایا، اسے کانا جمعہ اور اس کے گروہ کے بارے میں کچھ پوچھ تاچھ کرنا ہے۔ جی میں سمجھ گیا، وہ جلدی سے بولا۔ سمجھ گئے ہو تو پھر مہم پر نکل جاؤ، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کوشش کرنا کہ صبح سے پہلے تم بابا حیاتہ کو لے کر واپس آ جاؤ۔ جی میری یہی کوشش ہوگی، وہ فرما برداری سے بولا اور مجھے سیلیوٹ کر کے رخصت ہو گیا۔ مزارہ حیات محمد کو تھانے بلانے کی دو وجوہات تھیں۔ نمبر ایک، موزہ کوٹ غازی کلاں دریائے چناب کے کنارے پر واقع تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں اور دریائے چناب کے درمیان ایک گھنا جنگل تھا، اور میں نے اسی جنگل میں سے کانا جمعہ کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے گروہ کے تمام افراد رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ ڈاکوں کے ٹھکانے سے نزدیک ترین علاقہ کوٹ غازی کلاں ہی تھا۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ ان میں سے بیشتر نے اسی گاؤں میں خفیہ پناہ لی ہوگی۔ داؤد کے بیان کے مطابق بابا حیاتہ اور اس کا خاندان سالہ سال سے کوٹ غازی کلاں میں رہ رہا تھا۔ میں اسی لیے اس مزارہ سے سنجیدہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی راہ سجھا دے جو کانا جمعہ کے ساتھیوں کو چھاپنے میں میری مدد کرے۔ دوسری وجہ، بابا حیاتہ کے مہمان تھے، داؤد اور اس کی بیوی چھیما۔ بابا حیاتہ سے ملنے کوٹ غازی کلاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن کانا جمعہ کے گروہ کے دو افراد نے انہیں پوری طرح مونڈ ڈالا تھا کہ وہ کہیں کے نہیں رہے تھے۔ میں انہیں اکیلے کوٹ غازی کلاں نہیں بھیجنا چاہتا تھا، مبادا راستے میں وہ کسی اور مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ انسان اپنی طرف سے تو اچھا ہی سوچتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اس کے سوچنے کے انداز میں کوئی کمی یا کجی رہ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اچھا سوچا ہوا بھی حسب توقع نتائج نہیں لا پاتا۔ اس کے برعکس اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نتائج امید سے کہیں زیادہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایسے مواقع کے لیے مثالاً کہا جاتا ہے، آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی۔ بابا حیاتہ کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ رات بتدریج اپنے نصف کی جانب سے رک رہی تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں بیٹھا موجودہ حالات پر غور و فکر کر رہا تھا۔ وقفے وقفے سے میں باہر نکل کر گرد و پیش کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میرے کوارٹر کے عقب میں تحت نگاہ تاریکی کی چادر اوڑے کھیت ہی کھیت تھے۔ اس طرف مجھے کسی قسم کی ہلچل دکھائی دی اور نہ ہی کوئی غیر معمولی حرکت نظر آئی۔ ماحول پرسکون اور فضا خاموش تھی، لیکن میرے اندر اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ آج کی پوری رات مجھے جا کر گزارنا تھی۔ یہ رات عام راتوں سے کافی مختلف اور سنسنی خیز تھی۔ ایک بھی لمحے کے لیے آنکھ لگانا ممکن نہیں تھا۔ علاقے کا سب سے خطرناک ڈاکو جمال الدین عرف کانا جمعہ میرے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ جب تک داؤد اور چھیما کے لٹنے کی خبر مجھ تک نہیں پہنچی تھی، میں ذہنی طور پر کافی مطمئن تھا، لیکن مکھا اور راجو کی سرگرمیوں نے مجھے ریڈ الرٹ کر دیا تھا۔ جب کسی بھی مجرموں کے گروہ کے سردار کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے گماشتے اور چیلے چانٹے عموماً کوئی بھی محفوظ ٹھکانہ دیکھ کر روپوش ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصہ منظر عام پر نہیں آتے۔ لیکن ماکھا اور راجو نے اس کے برعکس رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ نہ صرف انہوں نے چھپنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، بلکہ وہ میرے تھانے کے انتہائی نزدیک راہزنی کی وارداتیں بھی کرتے پھر رہے تھے۔ ان کی یہ دیدہ دلیری میرے لیے کسی کڑے چیلنج سے کم نہیں تھی، جس نے مجھے
یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ بدذات اور کمینہ خصلت جرائم پیشہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے تک ٹرائل روم کی جانب سے کانا جمعہ کے چیخنے چلانے اور بلبلانے کی آوازیں بڑے تواتر سے آ رہی تھیں، لیکن اب اس طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ اس پر اسرار سناٹے کا واضح مطلب یہی تھا کہ چمن شاہ نے حوالاتی کی زبان پر پڑے ہوئے تمام قفل کھول ڈالے تھے اور اسے کسی ریکارڈ کے مانند بچنے کے قابل بنا دیا تھا۔ میں اپنے کوارٹر سے نکلا اور تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں برآمدے سے گزرا تو میں نے داؤد اور شیما کو جاگتا ہوا پایا۔ ان کی چارپائیاں برآمدے کے ایک دور افتادہ حصے میں بچھائی گئی تھیں اور وہ دونوں اپنی چارپائیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ میں نے ان کے نزدیک جا کر رسانیت بھرے لہجے میں پوچھا، تم لوگوں کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تھانے دار صاحب، تھانے کے اندرونی حصے سے کسی بندے کے رونے دھونے کی کرب میں ڈوبی ہوئی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں، داؤد نے سراسیمہ لہجے میں جواب دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی انسان کو کندے چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس قسم کی بھیانک صورتحال میں کیا خاک نیند آئے گی سرکار؟ اب تو وہ شور شرابہ ختم ہو چکا ہے، میں نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا۔ تم چاہو تو آرام سے سو سکتے ہو۔ ویسے وہ تھا کیا تھانے دار صاحب؟ شیما نے سراسیمہ لہجے میں دریافت کیا۔ وہ کانا جمعہ کی آہو بکا تھی بی بی، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ حوالدار اس سے گروہ کے دوسرے لوگوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہا تھا اور وہ کانا شیطان اپنی زبان کھولنے کو تیار نہیں تھا، لہٰذا حوالدار کو تھوڑی سختی کرنا پڑی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ آپ اسے اتنی سی بات کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ حوالدار کی تھوڑی سی سختی سے اگر کسی مجرم کا یہ حال ہو جاتا ہے تو جب حوالدار زیادہ سختی کرتا ہوگا تو بیچارہ مجرم اپنی جان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے بی بی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ ہم صرف خطرناک مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے ہی تفتیشی حربے آزماتے ہیں، اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ ان تفتیشی مراحل سے گزرنے کے دوران میں ان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ یہ سب ہماری مجبوری ہے کیونکہ جرائم پیشہ افراد اب لوگوں کی طرح سیدھے اور شریف النفس نہیں ہوتے کہ ایک تماچا کھانے کے بعد وہ اپنے جرائم کا اعتراف کر لیں۔ بہرحال اب کانا جمعہ کی ماتمی آواز اب لوگوں کا سکون برباد نہیں کرے گی۔ تم سونے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، داؤد نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ کی مہربانی ہے جو ہمیں اپنے تھانے میں رات گزارنے کی اجازت دے دی، باقی باتیں صبح ہوں گی، میں نے سرسری انداز میں کہا اور ٹرائل روم کی جانب بڑھ گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو چمن شاہ نے کہا، ملک صاحب اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، میں ابھی آپ ہی کو بلانے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کانے جن کو بولنے کے لیے آمادہ کر دیا ہے؟ میں نے مانی خیز انداز میں کہا۔ جی بالکل، یہ بجنے کو تیار ہے مگر اپنی مرضی کے مطابق، چمن شاہ نے بتایا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اپنی گروہ کے آدمیوں کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسا کیوں جمعہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جب وہ سب تمہارے بندے ہیں تو پھر تم ان کے بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ کیا تم ہمیں اتنا ہی بیوقوف سمجھتے ہو؟ ہاں تھانے دار صاحب، آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اگر میں اپنے گروہ کے لوگوں کے ٹھکانے سے واقف ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی خفیہ ٹھکانہ تھا جہاں سے آپ نے مجھے گرفتار کیا تھا، اور وہ بھی میرے زخمی ہو جانے کی وجہ سے، ورنہ… وہ بولتے بولتے اچانک تھما تو میں نے گرجدار آواز میں استفسار کیا، ورنہ تم کیا کر لیتے کانے سور؟ اگر میرے ساتھی اندھیرے جنگل میں پولیس کی آنکھوں میں دھول چھونک کر فرار ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ وہ عجیب سے تکبرانہ انداز میں بولا۔ ٹانگ میں گولی لگ جانے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ آپ میری دھول کو بھی نہیں پا سکتے تھے۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، میں نے نفرت بھری نظر سے اسے گھورا مندانہ لہجے میں کہا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری زخمی ٹانگ کا لحاظ کرتے ہوئے تمہارے ساتھ سختی نہیں کروں گا۔ اگر تم نے مکھا راجو اور دیگر ڈاکوں کے پتہ ٹھکانے کے بارے میں نہ بتایا تو مجھے مجبوراً تمہاری ٹانگ کے زخم پر مرچیں بھروانا پڑیں گی، اور یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھانے دار صاحب، وہ بیزاری سے بولا۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ میرے لوگ اس وقت کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ چھپے ہوئے نہیں بلکہ بڑی جرات مندی سے تھانے کے آس پاس وارداتیں کرتے پھر رہے ہیں، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا اشارہ ماکھا اور راجو کی طرف ہے۔ تمہیں حوالدار نے بتایا ہوگا کہ آج شام ان دونوں نے دو مسافروں کو لوٹا ہے۔ وہ ان کے طلائی زیورات اور نقدی سب لے گئے۔ متاثرہ میاں بیوی کے پاس کہیں آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ بیچارے شام کے بعد جاتے بھی کہاں؟ میں نے ان پر ترس کھا کر انہیں تھانے ہی میں رات گزارنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ اس وقت برآمدے میں چارپائیوں پر سو رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے تھانے دار صاحب، اس نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا۔ کسی بھولے بھٹکے اور لٹے پٹے مسافر کو پناہ دینا تو ایک عظیم کارنامہ ہے سرکار۔ جب آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ماکھا اور راجو تھانے کے آس پاس ہی کہیں موجود ہیں تو آپ اپنے عملے کے تمام لوگوں کو تھانے کے گرد و نواح میں پھیلا دیں، اس طرح انہیں گرفتار کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ کانا جمعہ کی باتوں سے تحقیر جھلکتی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں کانا جمعہ، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ میں تمہیں 1 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں اور میری طرف سے یہ آخری مہلت ہے۔ اچھی طرح سوچ لو کہ تم نے قانون کے ساتھ تعاون کرنا ہے یا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مشکلات میں اضافہ کرنا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد اگر تم نے میرے سوال کا معقول جواب نہیں دیا
تو میں تمہاری زخمی ٹانگ کے گھاؤ میں پسی ہوئی مرچیں بھروانے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لوں گا۔ کانا جمعہ کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بھی سراسیمگی ہلکورے لیتی نظر آئی۔ میں نے اس پر ایک مندانہ نگاہ ڈالی اور ٹرائل روم سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ 5 منٹ کے بعد حوالدار چمن شاہ بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا، ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کانا دجال حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہے یا ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ شاہ جی ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ کانا جمعہ کوئی سڑک چاپ معمولی گنڈا نہیں ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ ایک بدنام زمانہ ڈاکو، لٹیرا، قاتل اور جانے کیا کیا ہے۔ اس لیول کے مجرم بڑے سخت جان اور ڈھیٹ نسل کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ آسانی سے زبان نہیں کھولتے۔ گرفتاری، تھانہ، کچہری اور جیل ان کی زندگی کا لازمی جز تصور کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ کانا جمعہ کے بارے میں سر دست کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹانگ کے زخم میں مرچیں بھرنے والا آئیڈیا ضرور کام کرے گا۔ وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے گا اور سچائی خود بخود اس کی زبان سے جاری ہو جائے گی۔ یعنی 1 گھنٹے کے بعد ہم حقائق تک رسائی حاصل کرنے والے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بالکل، میں نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ آپ اس دوران میں پیسی ہوئی مرچوں کا انتظام کر لیں، ہم ضرورت پڑنے پر ٹانگ کے گھاؤ کے علاوہ اس کی دونوں آنکھوں میں بھی مرچیں بھر سکتے ہیں۔ ان لمحات میں میری آنکھوں اور آواز سے صفاقی ٹپک رہی تھی۔ حوالدار نے اس بات میں سر ہلایا اور سپاٹ آواز میں بولا، وہ ابن ابلیس صحیح معنوں میں ایسے ہی بدترین سلوک کا مستحق ہے۔ جہاں تک پیسی ہوئی مرچوں کا معاملہ ہے تو وہ میرے پاس وافر مقدار میں رکھی ہوئی ہیں۔ ویری گڈ، میں نے توصیفی نظر سے اسے دیکھا۔ ویسے کانا جمعہ کا آئیڈیا اتنا برا بھی نہیں کہ ہم اسے یکسر نظر انداز کر دیں۔ چمن شاہ نے کہا، کون سا آئیڈیا؟ بے سختہ میں نے پوچھ لیا۔ وہی ماکھا اور راجو کی تلاش میں اپنے عملے کو سرگرم کرنا، چمن شاہ نے جواب دیا۔ ہم اس آئیڈیا کو قطعی نظر انداز نہیں کر رہے چمن شاہ۔ اس وقت ہم دونوں کے علاوہ ہمارے تھانے کا سارا عملہ باہر اسپیشل ڈیوٹی دے رہا ہے۔ ہمیں 1 گھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے مرچوں والا طریقہ علاج کانا جمعہ پر ضرور اثر کر لے گا، اور اگر واقعتاً کانا جمعہ اپنے آدمیوں کے ٹھکانے اور ان کے محلے وقوع کی خبر نہیں رکھتا تو پھر ہمیں مجبوراً ماکھا اور راجو کی تلاش میں قرب و جوار کا علاقہ کھوجنا ہوگا۔ ان دونوں بدماشوں کا ہمارے ہتھے چڑھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے داؤد اور چیمہ سے وعدہ کیا ہے کہ اس شام انہوں نے جو کچھ بھی کھویا ہے وہ میں انہیں واپس لا کر دوں گا، اور یہ کام اسی وقت ممکن ہوگا اگر ماکھا اور راجو کو ہم چھاپنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حوالدار چند لمحے خاموش رہنے کے بعد تائیدی انداز میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب۔ ہمارے درمیان حالات حاضرہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ کانسٹیبل احمد علی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے احمد علی کو تھانے کے سامنے والے علاقے میں تعینات کر رکھا تھا۔ وہ وہاں سے تھانے کے گیٹ اور اس کے آس پاس کے حصے پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا احمد علی؟ میں نے کانسٹیبل کو بوکھلاہٹ میں مبتلا دیکھ کر استفسار کیا۔ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا تم نے کسی پچھل پیری کو دیکھ لیا ہے؟ نہیں ملک صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے سے 1 میل دور چودھری رب نواز کے توڑی یعنی کہ بھوسے کے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے جناب، کیا ہمیں فوراً وہاں پہنچ کر ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں، میں نے روکھے اور 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ یہ تھانہ ہے، فائر بریگیڈ اسٹیشن نہیں کہ ہم 1 میل دور کسی توڑی کے ذخیرے میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس کام کے لیے چودھری رب نواز کے پاس افرادی قوت کی کمی نہیں ہوگی، وہ اپنی رعایا کو آگ بجھانے کے کام پر لگا سکتا ہے۔ ویسے بھی آتش زدگی کے اس واقعے میں کسی انسانی جان کے جانے کا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے چودھری رب نواز کو اس معاملے سے خود ہی نپٹنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہنگامی صورتحال کی بات ہے تو کیا ہم تھانے میں بیٹھے اور تم لوگ باہر ٹھنڈے ٹھار موسم میں خواہ پہرا دے رہے ہو؟ نہیں ملک صاحب، آپ نے ہمیں ایک اہم کام سونپ رکھا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ پھر تم اسی اہم کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھو، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اگر چودھری رب نواز کے بھوسے کا ڈھیر جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا تو اس کی صحت اور جیب پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم لوگوں کی غفلت سے کوئی جرائم پیشہ شخص تھانے کے اندر گھسا ہے تو سمجھ لو میری ساری محنت گئی کھو کھاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھول کر پلاؤں؟ میں چنگی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ مجھے معاف کر دے، میں اپنی ڈیوٹی پر واپس جا رہا ہوں۔ شاباش۔ اتنی ڈانٹ پھٹکار کے بعد میں نے کانسٹیبل احمد علی کے عزائم کو سراہنا ضروری جانا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی احمد علی، تم ایک محنتی اور فرض شناس پولیس سے اہلکار ہو۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سیلیوٹ کرنے کے بعد تیز قدموں سے چلتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ملک صاحب، مجھے تو یہ ماکھا، راجو اور ان کے دیگر ساتھیوں کی چال لگ رہی ہے، کانسٹیبل کے جانے کے بعد حوالدار چمن شاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ لوگ تھانے کے اندرونی معاملات سے ہمارا دھیان ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں کسی مذموم کارروائی کا موقع مل سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ شاہ جی، میں بھی آپ ہی کے انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ وہ لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن ہماری توجہ کا پہلا مرکز صرف اور صرف کانا جمعہ ہی ہے، باقی سب معاملات اس کے بعد۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے میں نے احمد علی کو کس قسم کا جواب دیا ہے۔ میرے باشگاف الفاظ سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری پہلی ترجیح کیا ہے۔
جی بالکل، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب، شاید آپ نے کانا جمعہ کے مشورے کی تہہ میں نہیں جھانکا۔ شاہ جی تھوڑی وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی جناب، وہ شائستہ لہجے میں بولا۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ جب ہمارے بقول ماکھا اور راجو تھانے کے قرب و جوار ہی میں کہیں موجود ہیں تو پھر ہمیں اپنے عملے کے تمام افراد کو ان کی تلاش اور گرفتاری کے لیے آس پاس کے علاقے میں پھیلا دینا چاہیے۔ میں نے یاد دلانے والے انداز میں کہا، یہ اس کی دلی خواہش ہے کہ اس تھانے کا سارا عملہ باہر چلا جائے تاکہ اس کے ذہن میں کوئی خطرناک شیطانی منصوبہ جو پل رہا ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس طرف تو واقعی میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ یہ کانا دجال تو بہت ہی چال باز اور منصوبہ ساز مجرم ہے ملک صاحب، لیکن ہم ان کی کوئی چال اور کوئی منصوبہ پھلنے نہیں دیں گے شاہ جی، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ وہ تہہ دل سے بولا، انشاءاللہ۔ ہمارے درمیان سنجیدہ نوعیت کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ حوالدار نے مجھ سے پوچھ لیا، ملک صاحب آپ نے احسان اللہ کو کوٹ غازی کلاں کیوں بھیجا ہے؟ ابھی تک مجھے اتنی فرصت نہیں ملی تھی کہ میں چمن شاہ کو اپنے پروگرام کی اس تبدیلی کے بارے میں بتاتا۔ کوارٹر سے نکلنے کے بعد تو میں کانا جمعہ کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ تھانے کی عقبی جانب میرا کوارٹر ہے اور میں نے پوری رات جاگنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے اس طرف کسی اور کی ڈیوٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے حوالدار کے سوال کے جواب میں بتایا، اور احسان اللہ کو کوٹ غازی کلاں بھیجنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے کانا جمعہ کو اس گاؤں کے نزدیکی جنگل سے گرفتار کیا ہے اور اس لٹے پٹے پردیسی جوڑے کا میزبان بابا حیاتہ وہاں کا پرانا رہنے والا ہے۔ میں اس مزارے کو تھانے بلا کر تھوڑی تفتیش کرنا چاہتا ہوں اور ان دونوں مہمانوں کو ان کے مزارے کے سپرد کرنا بھی ضروری ہے۔ اس وقت باہر کی جو صورتحال ہے اس میں داؤد اور شیما کا کھیلے کوٹ کلاں کی طرف جانا ٹھیک نہیں۔ وہ اپنا سب کچھ لوٹا چکے ہیں، اب کی بار اگر ڈاکوؤں نے انہیں راستے میں کہیں گھیر لیا تو وہ انہیں کیا دیں گے؟ ان دونوں کو خالی پا کر ڈاکو انہیں جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ بابا حیاتہ سے کس قسم کی پوچھ تاچھ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ کانا جمعہ کے ساتھیوں میں سے بعض نے کوٹ غازی کلاں میں پناہ لی ہوگی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، بابا حیاتہ کئی پستوں سے وہاں کا وسنیک ہے، وہ ڈاکوں کے اس گروہ کے بارے میں یقیناً گہری معلومات رکھتا ہوگا، اور جہاں تک آدھی رات کو اس مزارے کو تھانے بلا کر تفتیش کرنے کا سوال ہے تو اس بارے میں مجھے خود بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ چمن شاہ، بس میں جیسے عشاء کی نماز سے فارغ ہوا میرے ذہن میں بابا حیاتہ سے ملاقات کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ یہاں تھانے میں جو حالات چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں اس وقت تک بیرونی سرگرمیوں کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اس کانے سور ڈاکو کے سردار کو حوالہ عدالت نہیں کر دیتا۔ کانا جمعہ ایک بھاری ذمہ داری کے طور پر آپ کے پیشہ ورانہ فرائض کا حصہ بنا ہوا ہے، حوالدار نے معتدل انداز میں کہا۔ میں آپ کی مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب کہ بابا حیاتہ کے اندر سے کچھ ایسا ضرور نکلے گا جو کانا جمعہ کے معاملے میں ہمارے لیے سودمند ثابت ہوگا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے جب بھی نماز کے دوران میں یا نماز کے بعد اچانک کوئی خیال آیا تو وہ کبھی رائے گا نہیں گیا۔ ایسی سوچ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لو کہ قدرت ایسے اشاروں سے میری مدد کر رہی ہوتی ہے اور قبل از وقت ایسے معاملات کی وضاحت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ حوالدار نے اس بات میں گردن ہلا کر میری بات کو سمجھ لینے کی تصدیق کی، پھر چونکے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے چمن شاہ کے استفسار پر دھیان دیا تو مجھے برآمدے کی جانب سے ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی بلی یا کتا کسی شے کو کھنکوڑ رہا ہو۔ میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے غلط نہیں سنا شاہ جی، یہ آواز برآمدے کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس وقت آدھی رات کا عمل تھا اور تھانے کی چار دیواری کے اندر میرے اور حوالدار کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا، اور ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا دیگر سٹاف یعنی 4 کانسٹیبلز نصیر احمد، احمد علی، خادم حسین اور احسان اللہ آج کی رات تھانے کے باہر آن اسپیشل ڈیوٹی تھے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں ملک صاحب، حوالدار اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، کہیں کوئی آوارہ کتا یا بلی کسی کھانے وغیرہ کی تلاش میں اندر نہ گھس آئے ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چمن شاہ میرے کمرے سے نکل گیا اور 10 منٹ سے بھی پہلے واپس آ گیا اور دوبارہ میرے سامنے بیٹھنے کے بعد ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ہمارے دونوں مہمان ابھی تک جاگ رہے ملک صاحب۔ وہ چارپائیوں پر بیٹھے اپنے اٹیچی کیس کو کھول کر اس میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ان کے قریب جا کر داؤد سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی؟ داؤد نے اٹیچی کیس کو بند کرتے ہوئے کہا، جناب ہم چند گھنٹے پہلے جن حالات سے گزرے ہیں اس میں انسان کی بھوک پیاس اور نیند سکون سب کچھ اٹھ جاتا ہے۔ ہم نے زہر مار کر کے تھوڑا کھانا تو کھا لیا مگر باوجود کوشش کے بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس نے اٹیچی کیس کو اپنی بیوی کی جانب بڑھانے کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم سونے کے لیے جیسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں وہ دونوں گھوڑا سوار ڈاکو سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے ہمیں گھورتے ہوئے اپنی بندوقیں ہم پر تان کر غضبناک لہجے میں کہتے ہیں، سب کچھ نکال دو۔ اس کے ساتھ ہی ہم ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ بس پچھلے 5-6 گھنٹے سے ہم اسی اذیت ناک کیفیت سے گزرے ہیں جناب عالی، اور تھوڑی دیر پہلے تک تو آپ لوگوں کی تفتیش نے بھی ہمیں سونے کا موقع نہیں دیا۔ شیما نے اٹیچی کیس کو واپس چارپائی کے نیچے رکھتے ہوئے برہمی بھرے لہجے میں کہا،
کوئی بھلا کسی انسان پر اتنا زیادہ تشدد بھی کرتا ہے؟ تھانے دار صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ کانا جمعہ کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر سختی کی جا رہی ہے۔ اگر اس سختی سے اس کی جان چلی جاتی تو؟ ہم کانا جمعہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے یہ تفتیش نہیں کرے بی بی، میں نے وشگاف الفاظ میں نسیم عرف چیمہ سے کہا۔ اس کے اندر سے جو معلومات خارج ہوں گی وہ ہمیں اس گروہ کے دوسرے آدمیوں تک پہنچنے میں مدد دیں گی۔ یہ مت بھولو کہ کانا جمعہ کے انہی آدمیوں میں راجو اور ماکھا بھی شامل ہیں۔ جب تک یہ دونوں ڈاکو ہمارے ہتھے نہیں چڑھیں گے تمہارے طلائی زیورات اور داؤد کی تگڑی رقم کی بازیابی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چیمہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ داؤد نے کہا ٹھیک ہے حوالدار صاحب، آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہمیں تو بس یہ ایک رات یہاں گزارنا ہے، کل صبح ہم تھانے سے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارا جو مال اسباب چلا گیا اس کا ہمیں دکھ تو بہت ہے، لیکن شکر سوہنے رب کا کہ ہماری جان بچ گئی۔ سیانے کہہ گئے جان ہے تو جہان ہے۔ سیانے غلط نہیں کہتے داؤد، میں نے اس سے کہا اب تم لوگ آرام سے سو جاؤ اور ہمیں بھی اپنا کام کرنے دو۔ حوالدار نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ملک صاحب، میں انہیں سونے کی تاکید تو کر آیا ہوں، مگر مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ لوگ آج کی رات ایک پل کے لیے بھی سو سکیں گے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے شاہ جی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے دو اسباب ہیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جواب دینے سے پہلے مجھے آپ سے ایک درخواست کرنا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا ایسی کون سی درخواست ہے شاہ جی؟ چند لمحات تک تذبذب کی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد وہ گویا ہوا، آپ میرا حد سے زیادہ احترام کرتے ہیں، جبکہ عملے کے دوسرے افراد کے ساتھ آپ کا رویہ جدا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خدا نخواستہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، آپ اپنے نیچے کام کرنے والے تمام افراد کے ساتھ نرمی اور ہلاک کا برتاؤ کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ آپ کا سلوک ان سے مختلف ہے، جس سے بعض اوقات مجھے شرمندگی سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ شاہ جی، میں نے آپ کی الجھن کی تہہ تک رسائی حاصل کر لی ہے، میں نے چمن شاہ کے چہرے پر نکاح چما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک انسان پر ہر دوسرے انسان کا احترام واجب ہے، اور میں اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہوں۔ جرائم پیشہ اور ٹیرے لوگوں کو ڈیل کرتے ہوئے بعض اوقات جرحیت اور بد اخلاقی ضروری ہو جاتی ہے۔ باقی عام حالات میں کسی سے بھی ملتے وقت اس کی عزت نفس کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا معاملہ ہے، آپ سید زادے ہیں، آپ کا نسب نامہ کہیں نہ کہیں پیچھے جا کر اہل بیت سے جڑتا ہے۔ میں سادات کا بہت احترام کرتا ہوں شاہ جی، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے بڑے اہم نقطے کو پکڑ رکھا ہے، میں اسے زیادہ مزید کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو پھر ان دو اسباب کے بارے میں مجھے کون بتائے گا جس کا تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے تو مزید کچھ کہنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ملک صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ تو پھر بتائیں۔ میں نے کہا، ان میاں بیوی کے رات بھر نہ سو سکنے کے دو اسباب کون سے ہیں؟ نمبر ایک، ان کے ساتھ آج شام میں جو سانحہ پیش آیا ہے وہ داؤد اور چیمہ کے اعصاب کو توڑنے اور ان کے حواس کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ نمبر دو، 1 گھنٹے کی مدت گزر جانے کے بعد بھی اگر کانا جمعہ نے زبان نہ کھولی تو ہم اس کا جو حشر کرنے جا رہے ہیں وہ اسے بے دریغ چیخنے پر مجبور کر دے گا۔ اس مردود کی اذیت ناک چیخیں تھانے کی چھت اور دیواروں کو ہلا کر رکھ دیں گی، اور کانا جمعہ جس درد بھرے انداز میں چیخیں چلائے گا وہ سما انہیں کیا خاک سونے دے گا۔ آپ کی بات تو 16 آنے صحیح ہے شاہ جی، میں نے اتفاق کا اس لہجے میں کہا۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کانا جمعہ کی زبان کا قفل کھلنا ضروری ہے، تاکہ میں کل صبح ہی اس کیس کا چالان تیار کر کے اس شیطان کو عدالت میں پیش کر دوں۔ میں نے تو پہلے یہی سوچا تھا کہ کانا جمعہ کو 6 فروری کی صبح حوالہ عدالت کروں گا، مگر شام سے اب تک تھانے کے گرد و نواح میں جو شرانگیز بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یک چشم ڈاکوؤں کے سردار کو زیادہ عرصے تک کسٹڈی میں نہ رکھا جائے، ورنہ کوئی بھی سنجیدہ پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ ملک صاحب، اللہ کا شکر ہے، گولی کانا جمعہ کی ٹانگ کو گھائل کرتے ہوئے آگے نکل گئی تھی۔ حوالدار نے معتدل انداز میں کہا، اگر یہی گولی اس کی ران کے گوشت کے اندر دھنس جاتی تو مجبوراً ہمیں گرفتاری کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرانا پڑتا تھا تاکہ آپریشن کر کے گولی کو اس کے بدن سے نکالا جا سکے۔ یہ تو ہم نے خود ہی اس کے زخم کی مرہم پٹی کر کے کام چلا لیا، بصورت دیگر اس کا اسپتال جانا لازمی تھا، اور اس صورت میں تھانے کی بنسبت اس پر ہماری گرفت قدرے کمزور ہوتی۔ آپ کا یہ واقعاتی تجزیہ بالکل درست ہے شاہ جی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ابھی صورتحال کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ اگرچہ وہ منحوس شخص اس وقت حوالات کے اندر بند ہے، لیکن میں تھانے کی بیرونی فضا میں ایک عجیب سی بے کیفی اور بے نام سی ہلچل محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے اس کا مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوگا ملک صاحب، چمن شاہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اللہ خیر کرے گا، ہم پوری طرح مستعد و تیار ہیں۔ اگر کچھ ایسا ویسا ہوا بھی تو ہم بآسانی اس ناگہانی افتاد سے نپٹ لیں گے۔ بالکل، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں نے جمال دین عرف کانا جمعہ کو 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی تاکہ وہ زبان کھولنے یا بند رکھنے کے حوالے سے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ لے۔ یہ تو طے تھا کہ اگر اس نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو میں وعدے کے مطابق اس کی ٹانگ کے زخم میں
چلی پاؤڈر یعنی کہ پسی ہوئی لال مرچیں بھرنے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لینے والا تھا۔ کانا جمعہ جیسے ناپاک معاشرتی ناصوروں کی جراحی کا مجھے بڑا وسیع تجربہ تھا اور اس سلسلے میں حسب رحم اور شفاق بھی ثابت ہوا تھا۔ 1 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ حوالدار دوبارہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں رات کے ابتدائی حصے ہی سے ٹک کر اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ حوالدار تھوڑی دیر پہلے تھانے کے اندرونی اور بیرونی حصے میں ایک راؤنڈ لگانے گیا تھا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے سبسار کیا، شاہ جی باہر کی کیا خبریں ہیں؟ تھانے کے باہر تو مکمل سکون اور سناٹا ہے، اس نے بتایا۔ البتہ شام والی ہنکی نے باقاعدہ ٹھنڈک کی شکل اختیار کر لی ہے۔ فروری کا پورا مہینہ تو ایسے ہی چلے گا شاہ جی، کہیں جا کر مارچ کے وسط میں موسم کھلے گا اور سرما دیکھتے ہی دیکھتے بہار میں بدل جائے گا۔ میں نے ایک طویل جماہی لینے کے بعد کہا اور پوچھا، ہمارے مہمانوں کا کیا حال ہے؟ وہ دونوں چپ چاپ اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں، حوالدار نے جواب دیا۔ وہ واقعی سو چکے ہیں یا ایسے ہی آنکھیں بند کیے نیند کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب کی بار میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا شاہ جی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ آنکھیں میچ کر بھی لیٹے رہیں تو انہیں نیند آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ بات کے اختتام پر میں نے مرتبہ پھر جماہی لی۔ انہیں نیند آئے گی یا نہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس وقت ایک بھرپور نیند کی اشد ضرورت محسوس کر رہے ہیں، حوالدار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کوئی کانسٹیبل تو یہاں موجود نہیں، میں خود ہی گرما گرم چائے بنا کر لاتا ہوں، اس سے نیند اور سردی دونوں بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے حاصل خاص مشن میں مصروف ہو جائیں گے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کون سا مشن؟ میں کانا جمعہ کی گھائل ٹانگ میں پسی ہوئی مرچیں بھرنے والے پروگرام کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ آپ نے اسے سوچنے کے لیے 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی، یہ وقت پورا ہونے میں چند منٹ باقی ہیں، تو آپ کو یقین ہے کہ وہ خبیث زبان نہیں کھولے گا؟ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کو دیکھا۔ اس کا امکان تو بہرحال ہے نا؟ ہاں ایسا ممکن ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، اور ایسا کر کے وہ اپنی تکلیف کو بہت زیادہ بڑھاوا دے گا۔ میں چائے کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، اگر اب داؤد اور شیما مجھے بیدار حالت میں ملے تو انہیں بھی چائے کی دعوت دے دوں گا۔ آخر کو وہ دونوں میاں بیوی ہمارے مہمان ہیں، بھلے ایک رات ہی کے کیوں نہ صحیح۔ شاہ جی آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ترنت مستفسر ہوا، کیسا آئیڈیا ملک صاحب؟ اگر ہمارے مہمان واقعی جاگ رہے ہوں اور انہیں چائے کی طلب بھی محسوس ہو رہی ہو تو یہ نیک کام شیما سے بھی لیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ میرا مطلب ہے چائے بنانے کا کام۔ گڈ آئیڈیا، اس نے توصیفی نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ کام تو واقعتاً کسی خاتون ہی کو زیادہ عذیب دیتا، خیر میں انہیں چیک کرتا ہوں۔ اگر وہ سو چکے ہوں تو پھر انہیں جگانے کی غلطی نہ کرنا شاہ جی، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ قبل اس کے کہ حوالدار چمن شاہ میرے کمرے سے باہر قدم رکھتا، کانسٹیبل خادم حسین بوکھلاہٹ بڑے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ اس نے مجھے سیلیوٹ کیا اور حد درجہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب لاش؟ کس کی لاش؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، کون سی لاش خادم حسین؟ جناب آپ نے میری ڈیوٹی تھانے کے بائیں جانے والے حصے میں لگائی تھی، وہ سراسیمہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں پوری طرح چوکنا ہو کر وہاں پہرا دے رہا تھا کہ میں نے تھوڑے فاصلے پر کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے تھانے کی چاروں طرف دور دور تک کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی مکئی کی فصل اتری ہے اور اب وہ کھیت خالی پڑے ہیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ آدھی رات کو اس کھیت میں کون سویا ہوا ہے، اور وہ بھی سردیوں کے موسم میں۔ میں وہاں کافی دیر سے ڈیوٹی دے رہا تھا اور اس سے پہلے میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھ لیا تو پھر یہ پتہ لگانا ضروری ہو گیا کہ آخر وہ بندہ ہے کون، اور سردی کی ٹھنڈی ٹھار رات میں وہ یوں کھلے آسمان کے نیچے کیوں سو رہا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تھا، لہٰذا توقف لازم ٹھہرا تھا۔ پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، ملک صاحب رائفل میرے پاس تھی، اس لیے مجھے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگا۔ پھر آپ نے یہ اجازت بھی دے رکھی تھی کہ اگر کوئی مشکوک بندہ تھانے کے آس پاس نظر آئے تو اسے قابو کرنے کے لیے ضرورت پڑنے پر گولی بھی چلائی جا سکتی ہے۔ ان لمحات میں وہ سویا ہوا بندہ مجھے مشکوک ہی لگا تھا، اس لیے میں رائفل سونتے بڑی بہادری سے اس کے نزدیک پہنچ گیا اور تحکمانہ لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اور اتنی رات کے یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں نے اسے مسلسل اپنی رائفل کے نشانے پر رکھا ہوا تھا تاکہ اگر وہ کوئی چالاکی یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرے تو میں اس کے بدن کے کسی محفوظ حصے پر فائر کر سکوں۔ لیکن جب میرے کئی بار پکارنے پر بھی اس بندے کے وجود میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی تو میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا۔ تبھی یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ خادم حسین اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ڈری سہمی نظر سے مجھے تکنے لگا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم نے اس مردہ شخص کا چہرہ دیکھا ہے؟ جی ملک صاحب، وہ سر کو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولا، دیکھا ہے؟ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ نہیں جناب، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ جی آپ خادم حسین کے ساتھ جا کر ذرا اس لاش کا ابتدائی جائزہ لیں تاکہ بنیادی معلومات سامنے آ سکیں۔ وقوع کی باقاعدہ کارروائی سورج اگنے کے بعد روشنی میں کی جائے گی۔ آپ یہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ آپ اس بندے کو شناخت کر لیں
جس کے بعد ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اور ہاں لالٹین بھی ساتھ لے جائیں۔ اوکے ملک صاحب، میں وقوع کی جانب روانہ ہو رہا ہوں۔ چمن شاہ نے پرعزم لہجے میں کہا، اور چائے کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اب چائے کی ضرورت نہیں رہی شاہ جی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، خادم حسین کی اطلاع نے تو میری نیند اڑا دی ہے۔ چمن شاہ نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا، پھر خادم حسین کے ہمراہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں ان کے ساتھ تھانے کے گیٹ کی طرف آیا۔ جب وہ میری نظر سے اوچھل ہو کر تاریکی کا حصہ بن گئے تو میں بھی انہی کی سمت دیکھتا رہا، کیونکہ خادم حسین کے ہاتھ میں موجود لالٹین مجھے تا دیر نظر آتی رہی تھی۔ حوالدار چمن شاہ ایک تجربے کار اور قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ اسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں خدمات انجام دیتے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ ان 4-6 ماہ میں میں نے چمن شاہ سے کام کی کئی ایک باتیں سیکھی تھیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے برآمدے سے گزرا تو لمحہ میری نگاہ اس مہمان جوڑے کی طرف اٹھ گئی جو وقت کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر میرے پاس آئے ہوئے تھے اور مجبوراً انہیں رات گزارنے کے لیے تھانے کا مہمان بننا پڑا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میرے قدم برآمدے کے اس دور افتادہ کونے کی سمت بڑھ گئے جہاں چمن شاہ نے ان کے سونے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ میں ان کی چارپائیوں کے نزدیک پہنچا تو مجھے داؤد کے بدن میں حرکت سی دکھائی دی۔ وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ضرور تھا مگر ابھی تک جاگ رہا تھا، مگر اس کی بیوی نسیم عرف شیما بے سدھ پڑی تھی۔ میں داؤد کی چارپائی کے انتہائی قریب پہنچا تو میری موجودگی کو محسوس کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے نرم لہجے میں استفسار کیا، لگتا ہے تمہاری سونے کی کوشش بیکار جا رہی ہے، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے تھانے دار صاحب، وہ بیزاری سے بولا۔ آپ میرے لیے بھلا کیا کر سکیں گے؟ آپ کو تو خود بھی نیند نہیں آ رہی۔ ہماری ڈیوٹی 8 یا 12 گھنٹے کی نہیں ہوتی داؤد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہمیں ہفتہ وار چھٹی بھی نہیں ملتی۔ بس یوں سمجھ لو جب تک تھانے میں ہیں ڈیوٹی پر ہیں۔ مگر ایسی بھی کیا ڈیوٹی کے انسان رات میں بھی نہ سو سکے؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آس پاس کا سارا ماحول نیند کی چادر اوڑے سکون سے سو رہا ہے، مگر آپ کا تھانہ مسلسل جاگ رہا ہے، آپ کے عملے کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ ہم تو اپنی پریشانی کو لے کر نہیں سو رہے، کم سے کم آپ لوگ تو آرام سے نیند پوری کریں۔ ایسا تھانہ تو میں نے کہیں دیکھا اور نہ ہی سنا۔ دیکھو اور سنو گے بھی نہیں داؤد، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، کیونکہ میں تھانے دار ہوں ذرا وکری ٹائپ کا، اور یہ تو طے ہے کہ جیسا تھانے دار ویسا ہی اس کا تھانہ۔ باقی جہاں تک میرے عملے کی بات ہے تو وہ سب میرے ہی اشاروں پر حرکت میں ہے۔ میں نے رات کے ابتدائی حصے میں ہی اپنے ہوشیار بندوں کو ان 2 ڈاکوؤں کی تلاش میں روانہ کر دیا تھا جنہوں نے آج شام تم میاں بیوی کو بندوقیں دکھا کر لوٹا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ صبح تک کوئی اچھی خبر لے کر آئیں گے اور اس کے بعد ہی میں آپ میاں بیوی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں گا۔ داؤد نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے ان لوگوں سے کون سا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، آپ نے تو کئی گھنٹے پہلے اپنے عملے کے ان بندوں کو 2 ڈاکوؤں کی تلاش میں بھیجا تھا، مگر اس کے بعد بھی آپ لوگوں میں سے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اور کبھی حوالات کی جانب سے کانا جمعہ کی اذیت ناک چیخیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا آخر اس تھانے میں ہو کیا رہا ہے۔ اگرچہ ہم دونوں دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے لیکن شاید شیما کچی نیند میں تھی، چنانچہ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور خواب آلود نظر سے ہمیں تکنے لگی۔ ہو یہ رہا ہے، میں نے داؤد کے سوال کے جواب میں بتایا، کچھ دیر پہلے چودھری رب نواز کے بھوسے کے گودام میں آگ لگ گئی تھی، لہٰذا میرے عملے کو فوراً حرکت میں آنا پڑا، اور ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ تھانے کی بائیں جانب تھوڑے فاصلے پر کسی آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں نے حوالدار کو ایک کانسٹیبل کے ہمراہ ادھر ہی بھیجا ہے۔ تم لوگوں کے لیے یہ سب عجیب ہو سکتا ہے مگر ہم لوگ اس کے عادی ہیں، تھانے میں یہ چلتا رہتا ہے، دن ہو یا رات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس وقت آپ تھانے میں اکیلے ہیں؟ داؤد کی بیوی نے مجھ سے پوچھا۔ لاش والی بات پر انہوں نے ذرا توجہ نہیں دی تھی۔ ہاں بالکل، میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اور شیما سے پوچھا کوئی خاص بات؟ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ کافی دیر سے خطرناک ڈاکو کانا جمعہ کے چیخنے چلانے کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ کا حوالدار خاصا گرم مزاج کا ہے، اس نے ڈاکوؤں کے سردار کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر بڑا تشدد کیا ہے، مگر آپ اسے بہت مختلف ہیں، آپ کی طبیعت میں نرمی پائی جاتی ہے، شاید اس لیے آپ وہ ڈاکو سکون میں ہیں۔ کیا اس سے آپ نے مطلوبہ معلومات حاصل کر لی ہیں؟ شیما کی باتوں میں مجھے کہیں بھی کوئی ربط ضبط نظر نہیں آیا۔ عین ممکن ہے بقول چمن شاہی اس کی منتشر خیالی کا نتیجہ ہو۔ پریشانی کے عالم میں انسان اپنی گفتگو کا فوکس کھو بیٹھتا ہے۔ بہرحال میں نے اس کے آخری سوال کا جواب دینا ضروری نہ جانا اور ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، شیما تم نے شام میں کانا جمعہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، کیا اب بھی تم ایسا چاہتی ہو؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، رات جب میں نے آپ کے حوالدار سے یہی بات کی تو اس نے مجھے ٹالنے والے انداز میں کہا تھا کہ میں چپ چاپ سو جاؤں، کانا جمعہ سے میرا ملنا اتنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ ملاقات کل صبح بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ مجھے کسی ڈاکو سے ملاقات کرنے کا شوق نہیں ہے تھانے دار صاحب، میں تو بس ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈاکو لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک ہاتھ اپنی پیشانی پر مارا۔ عورتوں کے بارے میں مردوں کا عمومی خیال یہی ہے کہ یہ مخلوق بہت زیادہ باتونی ہوتی ہے۔ میں اس عمومی خیال کی تردید یا تصدیق کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر داؤد شاہ چپ شاہ تھا تو اس کے مقابلے میں شیما کو باتونی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
میں تمہاری یہ خواہش ابھی پوری کر سکتا ہوں چیما۔ میں تمہیں اپنے ساتھ حوالات لے جا کر کانا جمعہ کی ایک جھلک دکھانے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ چیما نے شک زدہ نظروں سے مجھے گھورا۔ وہ میری بات کا کوئی غلط مطلب لے بیٹھی تھی۔ اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کے وقت اگر ایک پولیس والا کسی نامحرم عورت سے کہے کہ اسے کوئی ضروری کام ہے تو لامحلہ مذکورہ عورت کا دھیان اس پولیس والے کی بدنیتی ہی کی طرف جائے گا۔ آدھی رات کے وقت اگر ایک پولیس والا کسی نامحرم عورت سے کہے کہ اسے کوئی ضروری کام ہے تو لامحلہ مذکورہ عورت کا دھیان اس پولیس والے کی بدنیتی ہی کی طرف جائے گا۔ آپ کو اس وقت میری بیوی سے کیا کام ہے تھانے دار صاحب؟ داؤد نے قدرے سخت اور محتاط لہجے میں مجھ سے دریافت کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو۔ میں نے ان دونوں کے چہروں کے تاثرات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد ٹھہرے ہوئے اور سمجھانے والے انداز میں کہا، دراصل آپ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی اور میرے تھانے میں آج رات کچھ زیادہ ہی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے مجھے جاگنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت میرا زیادہ تر اسٹاف تھانے سے باہر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں اگر چیما ہم سب کے لیے چائے بنا دے گی تو سردی اور نیند کا مقابلہ کرنے میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے نیند بھگانے والی بات اپنے لیے کی ہے، آپ لوگوں کو تو ویسے ہی نیند نہیں آ رہی ہو تو یہ بات ہے۔ داؤد ایک گہری اور پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ ایسا ویسا کچھ بھی سمجھنے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے داؤد، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ تم آج شام میں ایک بدترین حادثے کا شکار ہو چکے ہو۔ اس قسم کے پریشان کن حالات میں انسان کا ڈرا سہما ہوا ذہن کچھ بھی سوچ سکتا ہے اور یہ کچھ بھی زیادہ تر منفی ہی ہوتا ہے۔ تھانے دار صاحب، چیما نے مجھے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر میں سب کے لیے چائے بنا دوں تو آپ مجھے کانا جمعہ کے پاس لے چلیں گے؟ پکا وعدہ، میں نے ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ میں پہلے تمہیں ڈاکوؤں کے سردار کی جھلک دکھاؤں گا اور اس کے بعد تم چائے بنانا۔ وہ کسی ننھے منھے بچے کی مانند خوش ہو گئی۔ میں چیما کو اپنے ساتھ لے کر حوالات کی طرف گیا اور اسے کانا جمعہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کانا جمعہ اس وقت حوالات کے فرش پر سکڑا سمٹا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ میں اگر چاہتا تو اس بدبخت کے لیے ایک گرم بستر کا انتظام کروا سکتا تھا، لیکن جب وہ مجھ سے تعاون پر آمادہ نہیں تھا تو میں اس کی آسانی اور آرام کے بارے میں کیوں سوچتا؟ وہ کوئی عام شریف اور سیدھا سادہ انسان نہیں تھا جو میں اخلاقی تقاضوں کے دباؤ میں آ کر اپنے رویے میں نرمی بھر دیتا۔ وہ ایک بدنام زمانہ ڈاکو، لٹیرا، قاتل اور جانے کیا کیا تھا۔ اس کے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کرنا انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر کانا جمعہ نے آنکھیں کھول دی، گویا وہ سو نہیں رہا تھا۔ ویسے اس وقت وہ جس نوعیت کی صورتحال سے دوچار تھا اس میں نیند کی آمد ناممکنات کی حد تک مشکل تھی۔ آج کی رات ہم سب جاگ رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رت جگہ کے لیے ہر کسی کے پاس اپنی ایک وجہ تھی جو دوسرے کی وجہ سے کافی مختلف تھی۔ بہرحال ان تمام وجوہات کے ڈانڈے کسی نہ کسی طرح اس یک چشم ڈاکو جمال الدین کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ کانا جمعہ نے ایک بھرپور نگاہ چیما پر ڈالی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی بجائے خوشی کے تاثرات تھے اور اس خوشی کا تعلق شناسائی سے زیادہ ہوسناکی سے تھا۔ میں جان چکا تھا کہ وہ عورت کے حصول کی خاطر رال ٹپکانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ عورت اس بدعمال شخص کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور چیما صرف عورت ہی نہیں بلکہ ایک گوری چٹی اور حسین و جمیل خاتون تھی۔ تم نے ایک بدنام زمانہ ڈاکو کا دیدار کر لیا چیما؟ میں نے داؤد کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، اب تم وعدے کے مطابق میرے تھانے کے عملے اور اپنے لیے چائے بناؤ گی؟ تھانے دار جی، کانا جمعہ نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، ایک پیالی چائے میرے لیے بھی بنوا دیں سرکار۔ اس رات کی ٹھنڈک اور آپ کے حوالدار کی مار نے میرے بدن کا جوڑ میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ میری کیا حالت ہے۔ اپنی اس حالت کے تم خود ہی ذمہ دار ہو، میں نے درست لہجے میں کہا، اور اس حالت سے باہر نکلنا بھی تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر تم میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دو تو میں تمہارے معاملے میں کسی حد تک نرمی برتنے کو تیار ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیسے یقین دلاؤں، وہ بے بسی سے بولا۔ میں اپنے گروہ کے کسی آدمی کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے دو ٹوک اور شفاف لہجے میں کہا، پھر تمہارے لیے چیما نہیں حوالدار چمن شاد چائے بنائے گا، اور وہ بھی مرچوں والی۔ کانا جمعہ کینہ توز انداز میں مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں چیما کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں دراصل چیما کو وہ جگہ دکھانا چاہتا تھا جہاں چائے بنانے کا تمام سامان رکھا ہوا تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں مطلوبہ مقام تک رسائی حاصل کرتا، کانسٹیبل احسان اللہ بابا حیاتہ کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ ان دونوں نے گرم چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں جن کی وجہ سے ان کے چہرے پوری طرح دکھائی نہیں دیے تھے۔ چیما، تم تھوڑی دیر کے لیے برآمدے میں اپنے خاوند کے پاس جا کر بیٹھو۔ چیما، تم تھوڑی دیر کے لیے برآمدے میں اپنے خاوند کے پاس جا کر بیٹھو۔ حوالدار چمن شاہ بھی واپس آنے والا ہے، پھر تم سب کے لیے ایک ساتھ چائے بنانا۔ جی ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولی اور برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ میں بابا حیاتہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کانسٹیبل احسان اللہ کو میں نے باہر ہی رکنے کو کہہ دیا تھا۔ حیات محمد عرف بابا حیاتہ کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ دبلے پتلے بدن کا مالک ایک عام سا کاشتکار تھا، تاہم اس وقت اس کے چہرے پر عام سے تاثرات نہیں تھے۔ وہ اپنے آدھی رات کو تھانے بلائے جانے پر خاصا خفا
اور مقدر دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی مشکل کو آسان کرنے کی غرض سے نرم لہجے میں کہا، بابا حیاتہ، میں اس تکلیف کے لیے تم سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک مجبوری کی خاطر تمہیں اس وقت تھانے بلایا۔ ایسی کیا مجبوری آ پڑی ہے تھانے دار صاحب؟ میرے معذرتی الفاظ نے اس کی کلفت کو ظاہر کر دیا تھا، اس لیے اس نے معتدل انداز میں استفسار کیا تھا، آپ کے کانسٹیبل نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کانا جمعہ کے بندوں کے ٹھکانے وغیرہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ تاچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آپ نے اس خطرناک ڈاکو کو گرفتار کر لیا، لیکن یقین جانے کہ میں اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو ایک سیدھا سادہ اور امن پسند کاشتکار ہوں جناب والا۔ اگر تم کانا جمعہ اس کے گروہ کے دیگر افراد کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہیں رکھتے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی بابا حیاتہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھوس آواز میں کہا۔ اس گروہ کے 2 ڈاکوؤں راجو اور ماکھا نے آج شام تمہارے 2 مہمانوں کو بھی لوٹا ہے۔ اور میرے 2 مہمان؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، آپ کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ بابا حیاتہ کے سنسنی خیز استفسار نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں داؤد اور اس کی بیوی چیمہ کی بات کر رہا ہوں۔ داؤد گجرانوالہ کے محلہ باغبان پورہ میں برتن بنانے کا ایک کارخانہ چلاتا ہے اور اس کی 10 ایکڑ زرعی اراضی تمہارے مزارت میں ہے۔ وہ ہر سال 1 رات کے لیے تمہارے پاس آتا ہے اور اگلی صبح واپس چلا جاتا ہے، مگر اس وقت تک کوٹ غازی کلاں جانے والا آخری تانگہ نکل چکا تھا، اس لیے وہ دونوں تمہارے پاس نہ پہنچ سکے۔ پھر راجو و ماکھا نے انہیں لوٹ لیا۔ میں نے ازراہ ہمدردی رات گزارنے کے لیے انہیں تھانے میں جگہ دے دی ہے۔ ابھی تم نے جس عورت کو میرے ساتھ دیکھا ہے وہ داؤد کی بیوی چیمہ ہے۔ داؤد باہر برآمدے میں ایک چارپائی پر لیٹا یا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، میں نے ایک بندے کو برآمدے میں اور ایک خوبصورت عورت کو آپ کے ساتھ دیکھا ہے، مگر میں میاں بیوی کو بالکل نہیں جانتا تھانے دار صاحب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ بابا حیاتہ کے جواب نے مجھے سر تپا ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا تو سیدھا سادہ یہی مطلب نکلتا تھا کہ داؤد اور چیمہ نے مجھ سے صریحاً غلط بیانی کی تھی، اور یا پھر میرے سامنے بیٹھا ہوا وہ کاشتکار دروغ گوئی کا سہارا لے رہا تھا۔ جب کوئی انسان دانستہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان دونوں پارٹیوں میں کون سچا اور کون جھوٹا تھا، اس کا فیصلہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے باہر موجود کانسٹیبل کو آواز دی، احسان اللہ، احسان اللہ۔ ان لمحات میں میرا ذہن طوفانی رفتار سے مختلف زاویوں پر تب آزمائی کر رہا تھا۔ کسی بھی نازک معاملے میں سچ اور جھوٹ کے بیچ ایک بہت ہی باریک سی نادیدہ لائن موجود ہوتی ہے۔ اس لائن کے پار دیکھنے والا ہی سچ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سر دست میرے دماغ میں یہی آیا تھا کہ دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے بٹھا کر بات کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ یس سر، میری پکار پر کانسٹیبل احسان اللہ نے میرے سامنے حاضر ہونے کے بعد مؤدب لہجے میں کہا، تم ان دونوں میاں بیوی کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤ، ان سے کہنا میں نے ایک ضروری کام سے بلایا۔ اوکے ملک صاحب، وہ مستعدی سے بولا۔ جب وہ میرے کمرے سے نکلنے لگا تو میں نے ایک فوری خیال کے تحت ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اور جب تم انہیں یہاں پہنچا دو تو واپس جا کر ان کے اٹیچی کیس کو چارپائی کے نیچے سے نکال کر ریکارڈ روم کی الماری کے اندر چھپا دینا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، کانسٹیبل نے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ موجودہ صورتحال میں میرا دماغ چھوٹی اور بظاہر معمولی نظر آنے والی چیزوں پر زیادہ فوکس کر رہا تھا۔ بابا حیاتہ کے بیان نے میری سوچ کی بساط کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اگر وہ بوڑھا کاشتکار کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا تھا تو پھر ان میاں بیوی کی طرف سے مجھے ریڈ الرٹ ہونا تھا، اور میں کچھ ایسا ہی کر بھی رہا تھا۔ بابا حیاتہ، تم دوبارہ گرم چادر کی بکل مار لو تاکہ داؤد اور چیمہ تمہارے چہرے کو دیکھ نہ سکے، میں نے تاکیدی انداز میں کہا، اور جب تک میں نہ کہوں تم نے اپنے چہرے سے چادر کو ہٹانا نہیں۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں سمجھ گیا جناب، وہ فرما برداری سے بولا۔ بات کے اختتام پر اس نے گرم چادر کی اس طرح بکل ماری کہ اس کی ناک اور ہونٹ ہی کھلے ہوئے تھے، یا پھر کسی حد تک آنکھیں۔ باقی کا تمام چہرہ اس بکل کی محفوظ پناہ میں چلا گیا تھا۔ آئندہ 2 منٹ میں کانسٹیبل داؤد اور چیمہ کو میرے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا تاکہ اٹیچی کیس کے حوالے سے وہ میرے حکم کی تعمیل اور اپنے کام کی تکمیل کر سکے۔ تھانے دار صاحب، آپ نے ہمیں کسی ضروری کام سے بلایا؟ داؤد نے کہا، کہیں آپ ہم میاں بیوی دونوں سے چائے بنوانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ چائے کا معاملہ تو بعد میں دیکھیں گے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، فی الحال میں نے آپ لوگوں کو ایک خطرناک ڈاکو کی شناخت کے لیے یہاں بلایا۔ ہو سکتا ہے یہ انہی 2 ڈاکوؤں میں سے کوئی ایک ہو جنہوں نے شام سے تھوڑی دیر پہلے آپ دونوں کو خطرناک بندوقوں کے نشانے پر رکھ کر لوٹ لیا تھا۔ آپ کس ڈاکو کی بات کر رہے ہیں؟ داؤد نے سرسراتی آواز میں استفسار کیا، پھر تیز نظر سے بکل پوش بابا حیاتہ کی طرف دیکھا۔ تمہاری نظر کا نشانہ خطا نہیں گیا داؤد، میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، میں اسی ڈاکو کی بات کر رہا ہوں۔ اس بندے نے تو اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے۔ داؤد نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، میں اس کی شناخت کیسے کروں؟ مانا کہ میرا حافظہ بہت قوی ہے، مگر میں کسی دبیز گرم چادر کے پیچھے تو نہیں دیکھ سکتا نا تھانے دار صاحب۔ میں تمہاری مشکل کو آسان کر دیتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر بابا حیاتہ کی طرف دیکھتے ہوئے،
ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ چاچا ذرا اپنا چہرہ کھول کر ان لوگوں کو دکھاؤ۔ میں نے دانستہ بابا حیاتہ کا نام نہیں لیا تھا اور اس کی جگہ چاچا کا لفظ استعمال کیا تھا تاکہ اگر ان میاں بیوی نے میرے ساتھ کوئی چھل فریب کیا تھا تو میں ان کی بدنیتی کی تہ میں اتر کر ان کی اصلیت تک رسائی حاصل کر سکوں۔ بابا حیاتہ نے میرے حکم پر اپنے چہرے کو ان دونوں پر نمایاں کر دیا۔ انہوں نے بابا حیاتہ کو دیکھا، پھر معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ داؤد نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، یہ بندہ تو دبلا پتلا اور عمر رسیدہ ہے، جبکہ وہ دونوں ڈاکو ادھیڑ عمر اور ہٹے کٹے تھے۔ آپ نے غلط بندے کو پکڑ لیا ہے، ہمیں لوٹنے والوں میں یہ بزرگ شامل نہیں تھا۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے سوالیہ نظر سے شیما کو دیکھا۔ داؤد بالکل ٹھیک کہہ رہا جناب، وہ داؤد کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے بولی۔ میں نے یہ کے بعد دیگرے داؤد اور شیما کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، یہ بندہ راجو ہے نا ہی ماکا ہے نا؟ وہ بیک زبان بولے، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ شخص کون ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہم تو ان چاچا جی کو نہیں جانتے تھانے دار صاحب۔ شیما بیزاری سے بولی، آپ ہی بتائیں یہ بابا کون ہے اور آپ نے ڈاکوں کے شبے میں سے کہاں سے گرفتار کیا ہے؟ اس دوران میں کانسٹیبل احسان اللہ اپنا کام نپٹا کر واپس آ چکا تھا اور میرے کمرے کے دروازے کے باہر ہی چاقو چوبند کھڑا تھا۔ میں نے اس بزرگ کو کہیں سے گرفتار نہیں کیا۔ میں نے داؤد اور شیما کو حقائق سے روشناس کرانے کی غرض سے وشگاف الفاظ میں کہا، گرفتار شدگان ملزموں اور مجرموں کو میں اپنے کمرے میں کرسی پر نہیں بٹھاتا، بلکہ کانا جمعہ کی طرح حوالات میں بند کرتا ہوں۔ میں نے اسے کوٹ غازی کلاں سے خاص طور پر آدھی رات کو اس لیے بلایا ہے کہ تمہاری اصلیت کو منظر عام پر لا سکوں، اور یہ شخص بابا نہیں بلکہ حیات محمد عرف بابا حیاتہ ہے۔ میرے الفاظ آسمانی بجلی کے مانند ان دونوں پر گرے۔ ان کے چہروں نے رنگ بدلے، پھر سیاہی میل ہو گئے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں انہیں یوں بے نقاب کر دوں گا، اور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بابا حیاتہ کو تھانے بلانے کا خیال تو خود بہت قدرت نے میرے دماغ میں ڈالا تھا، میرا تو اس طرف مطلق دھیان نہیں کیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی جانب سے مجھے یہ رہنمائی حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہی میں نے کانسٹیبل احسان اللہ کو موزہ کوٹ غازی کلاں کی طرف دوڑایا تھا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے دماغ سے گزر گئے۔ اس دوران میں نے ان دونوں کو اپنی کڑی نگاہ میں رکھا ہوا تھا۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال سے دوچار تھے، قبل اس کے کہ وہ مکار کسی لنگڑی وضاحت کا سہارا لیتے میں نے گرج دار آواز میں کہا، کون ہو تم لوگ؟ تھانے دار صاحب، کیا یہ وہی میاں بیوی ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ان کا مزارہ ہوں؟ بابا حیاتہ نے مجھ سے پوچھا۔ میاں بیوی کا رشتہ تو بہت محترم اور پاکیزہ ہوتا ہے بابا۔ میں نے ان دونوں کو نفرت انگیز نظر سے گھورتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، یہ کمینے اس رشتے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر میں دوبارہ داؤد اور شیما کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم کیا منہ میں گھنگریاں ڈالے بیٹھے ہو؟ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ مجھے بتاؤ تم آخر کون ہو اور میرے ساتھ یہ ڈرامہ رچانے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں ان کی زبان سے کسی بھی لولے لنگڑے جواب کی توقع کر رہا تھا۔ جواب تو انہوں نے دیا، مگر منہ کے بجائے پاؤں سے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور آنے واحد میں انہوں نے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میرے کمرے کے دروازے پر کانسٹیبل مستعد کھڑا تھا۔ میں نے آواز بلند کہا، احسان اللہ، انہیں روکو، یہ بھاگنے نہ پائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا سروس ریوالور نکال لیا اور بجلی ایسی سرعت سے ان کے تعاقب میں لپکا۔ احسان اللہ مستعد تو تھا، مگر داؤد جیسا چیتا چال باز نہیں۔ داؤد نے بڑی مہارت سے اسے زور کا دھکا دیا اور برآمدے کی سمت دوڑتا چلا گیا۔ شیما بھی اس کے ہمراہ تھی۔ وہ دونوں اپنی چارپائیوں کے پاس پہنچے اور اس کے نیچے اپنا اٹیچ کیس تلاش کرنے لگے۔ اس تلاش میں انہیں سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ میں ان کے بکسے کو وہاں سے اٹھوا کر کہیں اور پہنچوا دیا تھا۔ ایک بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ اٹیچی کیس ان دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ تم جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے پاس محفوظ رکھی ہے۔ میں نے انہیں ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے کراہت لہجے میں کہا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا، شرافت سے گرفتاری دے دو۔ تم دونوں داؤد اور شیما تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں اگلے 1 گھنٹے میں تمہاری اصلیت جان لوں گا۔ وہ میرے اندازے سے کچھ زیادہ ہی ضدی نکلے۔ گرفتاری دینے کی بجائے انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ مجھے مجبوراً ان کی ٹانگوں پر فائرنگ کرنا پڑی۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا۔ وہ برآمدے سے نکل ہی رہے تھے کہ میری چلائی ہوئی گولیوں نے انہیں چیختے ہوئے اوندے منہ زمین پر گرا دیا۔ اسی وقت حوالدار چمن شاہ کانسٹیبل خادم حسین کے ساتھ واپس آ گیا۔ حوالدار کی کہانی سننے کا وقت تھا اور نہ ہی موقع۔ میں نے چمن شاہ اور دیگر کانسٹیبلز کی مدد سے دونوں زخمی بھگوڑوں کو گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا۔ ان کے برابر میں دوسرے کمرے میں خطرناک ڈاکو کانا جمعہ بند تھا۔ داؤد اور شیما کے نام سے جن فرضی میاں بیوی نے مجھے اپنی دکھ بھری کہانی سنا کر تھانے میں رات گزارنے کی سہولت حاصل کر لی تھی، وہ در حقیقت کانا جمعہ ہی کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس ڈرامے کے توسط سے وہ اپنے سردار کو حوالات سے فرار کرنے کی نیت سے تھانے میں رکے تھے۔ ان کے بکسے کی تلاشی خاصی سنسنی خیز اور سودمند ثابت ہوئی۔ اس اٹیچی کیس کے اندر 3 ریوالور، 4 خنجر اور آتش زنی کا تمام سامان، پیٹرول، ماچس وغیرہ سب موجود تھا۔ وہ اس سنہری موقع کی تلاش میں تھے جب تھانے کا عملہ سو جائے اور انہیں کوئی بھرپور کارروائی کرنے کے لیے راستہ صاف ملے۔ ان کی بدقسمتی کہ اس رات میرے تھانے کے عملے نے گویا خود پر نیند حرام کر لی تھی۔
ان نقلی میاں بیوی نے مزارہ بابا حیاتہ کا نام تو سن رکھا تھا لیکن اس کی صورت سے واقف نہیں تھے۔ شاید اس لیے قدرت نے میرے ذہن میں یہ سوچ ڈالی تھی کہ موزہ کوٹ غازی کلاں سے بابا حیاتہ کو تھانے بلانا چاہیے۔ کانا جمعہ کے گروہ کے لوگوں نے اپنے گرو کو میرے تھانے کی حوالات سے فرار کرانے کا جو ناپاک منصوبہ بنایا تھا وہ رب کے فضل سے کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ آئندہ ایک ہفتے میں نے اس گروہ کے باقی ماندہ افراد کو بھی گرفتار کر لیا تھا، جن میں راجو اور ماکا بھی شامل تھے۔ ان تمام دستور شکن عناصر کو میں نے قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے پورا زور لگا دیا تھا اور مجھے اس کام میں 100% کامیابی حاصل بھی ہوئی تھی، لیکن اس معاملے کے نپٹ جانے کے بعد بھی کئی دن تک چمن شاہ اداس رہا۔ کیا بات ہے شاہ جی؟ ایک روز میں نے اسے پوچھ لیا۔ لگتا ہے آپ کو کانا جمعہ اس کے بندوں کے عبرتناک انجام سے خوشی نہیں ہوئی؟ ایسی بات نہیں ہے ملک صاحب، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، پھر کیسی بات ہے؟ ان مردود ڈاکوں کے انجام سے تو میں بہت خوش ہوں ملک صاحب، لیکن میرا آئیڈیا بیچ میں ہی رہ گیا۔ آپ پیسی ہوئی مرچوں والے آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں شاہ جی؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ شاہ جی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دنیا عبرت سرائے دہر ہے، یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک دستور شکن پیدا ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے آئیڈیا کو آزمانے کا موقع بھی نکل آئے گا۔ جواب میں چمن شاہ کے ہونٹوں پر توانا اور معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا موڈ بحال ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ سنسنی خیز کیس، جس میں ایک بہت ہی پراسرار قسم کا ماحول تھا، آپ کو کافی مزہ آیا ہوگا سن کے۔ مجھے بھی پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور پلیز شیئر جاری رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔